دوستو، بلیک ہول میں خوش آمدید۔ آج ہم اردو ادب کے ایک مشہور ناول جسے قرۃ العین حیدر نے لکھا اور جس کا نام آگ کا دریا ہے، اس پر بحث کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے اور اس کی بہت ساری مباحث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ہم پہلے مصنفہ کے اوپر بات کریں گے، کچھ تعارف جو ہے آگ کا دریا کا، اور اس کے بعد اس کی مباحث اور فکر اور فن کی طرف بڑھیں گے۔ میں ڈاکٹر روش ندیم ہوں۔ جی، میں ڈاکٹر صنوبر الطاف، اور یہ بڑا اہم ناول ہے اردو ادب کا، اور قرۃ العین حیدر جو ہیں وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں فکشن نگار کے طور پر، اور بہت سے لوگوں کا یہ کلیم ہے کہ شاید اردو میں ایک ہی ناول نگار ہے اور وہ قرۃ العین حیدر ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کسی حد تک ویسے تو بے شمار بہت بڑے بڑے نام ہیں ہمارے پاس، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ یہ ناول جو ہے یہ اپنے بعض پہلوؤں کے حوالے سے، اپنے موضوعات، اپنی ٹیکنیک کے حوالے سے واقعی ایسا ہے کہ جو یقیناً جو اولین کے ناول ہیں اردو کے ان میں شمار کیا جا سکتا ہے، اور میرا نہیں خیال اس میں کسی کو بھی اس حوالے سے کوئی شک ہوگا۔ اس میں ایک بات اور بھی بڑی اہم ہے کہ جو ادب میں دانشوری کی ایک ہائٹ ہے، انٹلیکچولی کی جو ہائٹ ہے، انٹلیکٹ کی جو ہائٹ ہے، وہ اس ناول میں سب سے زیادہ ہے۔ یعنی یہ وہ ناول ہے جس میں فکر کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اب اس طرح کا تجربہ نہ پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد ہوا، ایسے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ ناول جو ہے ایک خاص انٹلیکچوئل حلقے میں اس نے بہت زیادہ پذیرائی حاصل کی اور فیورٹ بنا، اس کی عظمت کے گن گائے گئے، اور اسی کے نتیجے میں جو ہمارے دوسرے اس کے قارئین ہیں جو قصے کو، پلاٹ کو اہمیت دیتے ہیں، وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوئے، لیکن پھر بھی اس کو پڑھنا جو ہے وہ ایک انٹلیکچوئل سطح پر جو ہے ایک بہت زیادہ ذہانت کا کام بھی ہے، اور جو استھیٹکس کی ایک بڑی سطح پر جا کے اس کو دیکھنے کا عمل بھی ہے، اور یہ ایک اردو ادب میں ایک نئے عہد کا آغاز بھی ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم میرے دور تک یہ ضرور تھا when I was young کہ آگ کا دریا بہت فیسینیٹنگ تھا، اور یہ چیلنج سمجھا جاتا تھا کہ اگر آپ نے آگ کا دریا پڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ادب کے صحیح قاری ہیں۔ وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ بات جو ہے راجہ گت تک آ گئی، اور اس کے بعد کی صورتحال میرے علم میں نہیں ہے، یہ شاید میں یہاں بتانا نہیں نہیں، چاہتا۔ اس کے راجہ گت کے بعد عمیرہ احمد پہ اور نمرہ احمد پر بھی آئی ہے لیکن کیونکہ میں خود استاد ہوں اردو کی اور آپ بھی استاد ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ جو عمومی جو طالب علم ہے، جو میجورٹی ہے، وہ آگ کا دریا پڑھتے ہوئے کتراتے ہیں، یا وہ اس پر جب ان کو شروع کرتے ہیں تو وہ تھوڑے سے ایک حیرت میں بھی جاتے ہیں، کیونکہ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ناول ہے وہ ایک کہانی پر مبنی ہونا چاہیے، اس کی ایک ایسی کہانی ہونا چاہیے جس کا ایک پلاٹ ہو، اور وہ پلاٹ جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک چلتا جائے۔ لیکن جب ہم آگ کا دریا پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسی صورتحال جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ یقیناً آپ کا کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایسا ناول ہے جس نے اردو ناول کا سارا جو ٹرینڈ ہے، سارا جو رجحان ہے وہ بدل کے رکھ دیا ہے، اور کہانی کا جو ایک مرکز تھا اس کو بھی توڑ دیا ہے۔ اب کہانی ناول میں اس طرح سے نہیں نظر آتی ہے۔ اچھا، پھر جیسے کہ آپ نے دانشوری کی بات کی، تو وہ قاری جو تفنن کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، حظ اٹھانے کے لیے پڑھنا چاہتا ہے ناول یا کہانی، اس کو بھی یہ پڑھ کر تھوڑا سا وہ پریشان ہوتا ہے، اس کو مایوسی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک ایسا کام ہے اس ناول کو پڑھنا کہ جس میں آپ اپنے ذہن کی تمام جو اس کی سطحیں ہیں، جو تمام اس کی طاقت ہے، اس سب کو لگا کر پڑھنا پڑتا ہے اور اس کو سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک قاری کے لیے بھی ایک چیلنج ہے بہت بڑا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم قرۃ العین حیدر کی طرف جائیں، ایک بات یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، کسی بھی معاشرے کے اندر جو فنکار ہے اور جو ایک انٹلیکچوئل ہے یا ایک ادیب ہے، وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی ایک اس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ وہ اس طرح کا ادیب پیدا کر سکے، اس کے یعنی وہ معاشرے کے لیول کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ صحیح صحیح۔
بالکل صحیح. تو ہمارے ہاں جو دانش ہے کلاسک ادب کے اندر وہ تصوف کے رائیں کئی سو سال تک چلتی رہی. لیکن جو ماڈرن پیریڈ ہے ہمارا جو 1857 کے بعد شروع ہوتا ہے اس میں اس کی پہلی مثال ادب میں دانش کی پہلی مثال جو ہے انٹلیکٹ کی پہلی مثال وہ غالب ہے. صحیح. اس کے بعد پھر اقبال ہے. یہ شاعری میں ہے. اور لیکن یہ جو ہے اپنا فکشن کے اندر پہلی مثال جو ہے وہ یہ ہے اور یہ خود ایک بڑا چیلنج بن کے سامنے آئی اپنے کارن کے لیے. تو اس میں کچھ آپ اگر بتانا چاہیں موٹی موٹی سی چیزیں تاکہ تعارف ہو جائے. جی بالکل. اچھا یہ جو آپ نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ ایک سوسائٹی میں جو ایک خاص طرح کا انٹلیکٹ پیدا ہوتا ہے وہ دراصل اس سوسائٹی کے بڑھوتری یا اس کی گرومنگ کا ترجمان ہوتا ہے. ابھی ہم جب قرۃ العین کی شخصیت پر ان کے خاندانی حالات پہ بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک خاص کلاس سے تعلق رکھتی تھیں اور وہ کلاس جو ہے وہ اپنے پس منظر میں بھی ایک انٹلیکٹ کا ایک رجحان یا اس کو پس منظر کہہ لیں وہ رکھتی تھی. تو ہم اس پہ بات کریں گے آگے کہ اسی کلاس میں پیدا ہونا اور اسی جیسے ماحول میں پیدا ہونا وہ کیسا ہے اس حوالے سے. اچھا قرۃ العین حیدر جو ہیں وہ 1926 کی پیدائش ہیں یعنی کہ وہ پاکستان بننے سے کوئی 20 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں. اور ان کے جو اہم جو تعارف ہے ان کی شخصیت کا وہ یہ ہے کہ وہ سجاد حیدر یلدرم جو ہیں ان کی بیٹی ہیں. سجاد حیدر یلدرم اردو کے بہت بڑے افسانہ نگار ہیں اور پہلے افسانہ نگاروں میں اولین افسانہ نگاروں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. پھر ان کی جو والدہ ہیں وہ بھی باقاعدہ لکھنے والی تھیں اور پہلے جو ہے جس زمانے میں خواتین اپنے شوہر کے نام سے یا بھائی کے نام سے لکھا کرتی تھیں اس زمانے سے نظر سجاد حیدر جو ہیں وہ لکھ رہی ہیں. مختلف رسالوں میں ان کی کہانیاں چھپتی رہی ہیں. پھر جب ان کی شادی ہو گئی سجاد حیدر یلدرم سے ان کی شادی ہوئی تو ظاہر ہے کہ ان کو ایک ایسی کمپنی ملی ایسا ایک پارٹنر ملا جس کی وجہ سے ان کی مزید پردے کا بھی ختم ہو گیا اور ان کی جو ذہنی ترقی ہے وہ بڑھی تو انہوں نے اپنا نام بھی ظاہر کرنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد ان کا جو مسلم لڑکیاں ہیں یا بچیاں ہیں ان کی تعلیم میں ان کی والدہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے مسلم کئی اسکول کھولے ایک خواتین کی ایک انجمن بھی قائم کی مختلف کتابیں ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے جو مضامین ہیں ان کے انگریزی تراجم ہو کے جو رسالے ہیں ان میں چھپتے رہے ہیں. تو دونوں طرف سے اپنے والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ایک ہائی انٹلیکٹ لیول جو ہے وہ قرۃ العین حیدر کو ملا ہے. قرۃ العین حیدر کو ویسے تو ان کا نام قرۃ العین حیدر ہے لیکن 2-3 ناموں سے وہ مشہور رہی ہیں. مس اینی بھی کہتے ہیں, اینی آپا بھی کہتے ہیں, قرت بھی کہتے ہیں. پھر عصمت چغتائی نے ایک خاص انداز میں یا غصے میں کہہ لیں یا محبت میں کہہ لیں ان کو پوم پوم ڈارلنگ کے نام سے بھی پکارا. تو 3-4 نام ہیں جو لوگ قرۃ العین کہنے میں جن کو ذرا وقفہ لگتا ہے وہ کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں, مس اینی یا قرت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایک پس منظر ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ جو پہلی انہوں نے کہانی لکھی ہے وہ 13 سال کی عمر میں ہے. اچھا میں اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. مثلا یہ کہ ایک تو ان کے جو والد ہیں وہ انہوں نے 2 بڑی کتابیں خیالستان دی اور ایک اور کتاب ہے ان کی. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ خاندان خود ایلیٹ میں سے رہا ایسے ہے. ہی ویسے خود جب کنگ شپ تھی ہندوستان میں تو یہ 5000 اور 6000 جو عہدے تھے وہ تھے. پھر بنارس کے حاکم کے طور پہ بھی رہنا, یعنی یہ خود برٹش دور سے پہلے بھی یہ ایلیٹ میں تھے اور بعد میں بھی یہ ایلیٹ میں رہے. لیکن ان کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ بہت جلد جدید تعلیم, جدید تہذیب اور جو مغربی چیلنجز تھے ان سے نبرد آزما رہے. مطلب والد ان کے جو ہیں وہ ایک تو انہوں نے وہ بھی یعنی ریونیو کمشنر تک رہے. یہ انڈمان جزائر میں جا کے وہ تعینات ہوئے اور یہ خود بھی وہاں پہ رہے. بہت کم عمری میں ٹرکی بھی ہوئے تھے, وہ ترکی وغیرہ بھی ہوئے تھے. بلکہ انہوں نے جو رومانٹسزم کی تحریک ہے سر سید وغیرہ کے بعد ایک ٹرینڈ سیٹنگ کتاب انہوں نے بھی دی. انہوں نے بھی وہی رویہ اپنایا جو انہوں نے اپنایا, انٹلیکٹ کی سطح پر بھی, رومانٹک سطح پر بھی, اور جو انہوں نے بریک تھرو دیا وہاں پر بھی پھر انہوں نے دیا. پھر ان کی والدہ کے جو آپ ذکر کر رہی ہیں کہ ان کی جو ایک کتاب تھی کون سی نساء, تہذیب نہیں ایک ان کا ناول تھا امیر النساء یا وغیرہ, تو اس کو تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنے دور میں اس کی حیثیت بائبل کی تھی. یعنی وہ اتنا پاپولر تھا ناول جو پڑھا گیا.
تو اب یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو میرا خیال ہے کہ جس ماحول میں وہ پیدا ہوئیں اور جو ان کی کلاس تھی اور جو یوں کہہ لیں کہ پھر ان کا باہر جانا بھی بڑا اہم ہے، ان کی جن جابس پہ یہ رہی ہیں، جی بالکل. مثلا لندن میں یہ اٹیشی کے طور پہ رہی ہیں، پھر یہ ہے کہ پاکستان میں وزیر اطلاعات و نشریات میں اس میں بھی انفارمیشن آفیسر رہیں، پھر پی آئی اے جو میں بھی پاکستان میں پی آئی اے کی انفارمیشن آفیسر، پھر جو پاکستان میں ڈاکومنٹریز بنتی رہی ہیں ان کی پروڈیوسر کے طور پر انہوں نے کام کیا ہے، اور 3-4 جو بہت ہی پرومیننٹ رسالے ہیں جو میگزینز ہیں ان کے ایڈیٹر رہی ہیں انڈیا میں جا کے بھی جی ایسے ہی کو ایڈیٹر اور کو کیریئر ایڈیٹر اور ایڈیٹر ایڈیٹر بھی رہی رہی ہیں. یس جی یس. بالکل. اب بتائیے ذرا ان کی، آپ بتا رہے تھے. میں بتا رہی تھی کہ بہت بچپن میں 13 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی کہانی لکھ لی تھی، اور اس کے بعد اگر پہلے افسانے کی بات کی جائے تو وہ بھی نوعمری میں 15-16 سال کی عمر میں ان کا پہلا افسانہ جو ہے وہ چھپ چکا تھا. تو ابتدا جو ہے وہ کہانی سے ہوئی ہے، افسانے سے ہوئی ہے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ ایک طویل فہرست ہے ان کے جو ادبی تصانیف ہیں ان کی. انہوں نے 7 سے قریب کی ناول لکھے ہیں، 7 سے قریب افسانوی مجموعے ہیں، پھر اس میں ناولٹ ہیں، 5 ناولٹ ہیں، اس میں تراجم ہیں، سفر نامے ہیں، اور بچوں کا ادب بھی ہے. تو یہ ایک طویل مضامین بھی ہے، مضامین بھی ہیں. سمان عمری بھی ہے. جی تنقیدی مضامین ہے. سمان عمری جو ہے وہ اچھا وہ کیونکہ اس کے 2 حصے ہیں، کار جہاں دراز ہے کے نام سے، تو وہ کچھ لوگ اس کو سمان عمری میں شمار کرتے ہیں، کچھ اس کو ناول میں شمار کرتے ہیں. خود وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک نان فکشنل ورک ہے، تو زوانے بھی اس کو بالکل کہہ سکتے ہیں. تو یہ ان کا کیریئر جو ہے وہ اس طرح سے ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کئی بڑے بڑے لوگوں پر مضامین لکھے ہیں. راشد پر ان کا ایک مضمون ہے، یعنی کہ تنقیدی حوالے سے بھی ان کے تبصرے اور تجزیے جو ہیں وہ شائع ہوتے رہے. اب 1942 میں، یعنی پاکستان بننے سے تقریباً 5 سال پہلے ان کا پہلا افسانہ چھپ رہا ہے. اور ٹھیک ہے جی ہاں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان بننے پر وہ 20 سال کی تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ دور ہے جس میں ایک مصنف کی جو پرسنالٹی ہے مکمل ہو جاتی ہے، اس کا شعور ایک مکمل بن چکا ہوتا ہے. تو اب اس میں کون کون سے حالات بطور کردار ادا کر رہے تھے، یہ دیکھنا پڑے گا. یہ اچھا 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو 1926 کی کیونکہ پیدائش ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ ٹائم ہی اتنا انتشار کا ہے کہ اس میں 2 عالمی جنگیں ہیں، پھر تحریک پاکستان کی موومنٹ اگر ہم اس کو قریب سمجھیں اس کے بھی ہے، پھر خود پاکستان ان کے سامنے آزاد ہو رہا ہے، پاکستان کے بعد کا ٹائم وہ دیکھ رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ ایک نشیب و فراز انہوں نے سماجی حوالے سے اور زمانی حوالے سے وہ دیکھے ہیں. ایسے ہی ہے مثلا یعنی جب وہ پیدا ہوئی ہیں تو عالمی جنگ کو ختم ہوئے 3-4 سال ہوئے تھے، اور خلافت کی تحریک بھی ختم ہوئے تھی، اتنے سال ہو چکے تھے. بلکہ ہاں بالکل ایسے 1919 کے راؤنڈ اباؤٹ پہ. اور 1917 میں اس سے پہلے رشین انقلاب آ گیا تھا. تو یہاں پر 36 میں جو ہے انجمن ترقی پسند مصنفین شروع ہو چکی تھی. ماڈرنزم کی موومنٹ جو ہے وہ بڑی اسٹرانگلی یہاں پر جاری تھی، اور یوں کہہ لیں کہ راشد وغیرہ وہ نظمیں لکھ رہے تھے اور یہ سارا کچھ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا فکری سطح پر آپ دیکھیں کہ ایک تو مارکسزم کا دورہ بہت زیادہ تھا، ساتھ ہی مارکسزم کے ساتھ جو فرائڈ کا غلغلہ بہت زیادہ تھا. 20ویں صدی کی ابتدا کو انہی 2 لوگوں سے منسوب کیا جاتا ہے، ایک مارکس ہے اور ایک فرائڈ ہے فکری حوالے سے اگر دیکھا جائے تو. لیکن ایک اس میں تیسرا ایلیمنٹ پڑا ہے ہمیں، یعنی سائیکالوجی کے ساتھ وہ ہے ایگزسٹینشلزم کا. کہ اس دور میں وجودی جو سوالات ہیں وہ ابھرنا شروع ہو گئے تھے. وہ یورپ کے مصنفین کی تحریروں میں آنا شروع ہو گئے تھے. لیکن بعد میں البتہ یہ ضرور ہے کہ 60s کا جو پیریڈ ہے وہ سارتر کے عروج کا پیریڈ ہے. تو اور سیمون دی بیوار اس کے ساتھ تھی، اور تو اس کا مطلب ہے کہ خود وجودیت کا سوال بھی بڑا اہم تھا. پھر عالمی جنگ جو سیکنڈ ہے اس میں تو وہ بالکل سامنے ہے. اور چونکہ ایلیٹزم کا میں ان کی تربیت ہوئی ہے، تو ان کی جو پہلے جو مجموعے ہیں اس میں بڑا ایک رومانٹک سا ماحول ہے، بڑا کوئی پرتکلف سا ماحول ہے. لیکن بعد میں جو ان کی چیزیں سامنے آئیں، اور اس میں جب ہجرت اور فسادات اور تقسیم اور یہ سارا عمل انہوں نے دیکھا، تو ایک خاص طرح کی میچورٹی ان کی آئی.
گویا آقا دریا جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ان کا ناول تیسرا تھا، لیکن جو تخلیقی مجموعے کے طور پہ آپ دیکھیں تو وہ 5ویں کتاب تھی، 2 افسانوی افسانے مجموعے بھی مجموعے آ آ چکے چکے تھے. اچھا، اس میں جو میرے بھی صنم خانے جو پہلا ناول ہے وہ 1947 میں آیا ہے. اس کے اس سے پہلے آیا اس کے قریب قریب. تو وہ کہتی ہیں کہ 1947 جو ہے وہ میرے لیے یا اس کے شاید پہلے، میں تھوڑی سی کنفیوز ہو رہی ہوں، لیکن کیونکہ یہ 1947 کی تقسیم کے حوالے سے، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ ٹائم جو ہے یہ 2 حوالوں سے میرے لیے اہم تھا، یا میرے لیے ایک ذہنی کشمکش کا تھا. کہ ایک تو میرے والد کا انتقال جو ہے وہ 1947 میں ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے پاکستان کی تقسیم میں تقسیم ہند جو ہے وہ اس کی وہ بھی اسی میں ہے. تو یہ دونوں وقت جو ہے میرے لیے یہ ایک کہہ لیں کہ ایک انقلابی تھے یا منفرد تھے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں میرے بھی صنم خانے میں تقسیم جدوجہد سے پہلے کے صورتحال نظر آتی ہے. اس کے بعد سفینہ غم دل میں تقسیم ہند کے بعد جو صورتحال ہے وہ نظر آتی ہے. اور آگ کا دریا جو ہے وہ ہمیں تہذیبی اور تاریخی حوالے سے اس تمام دور کا ایک مجموعہ سا نظر آتا ہے. ہاں، یعنی یوں کہہ لیں کہ جو میرے بھی صنم خانے ہیں اس میں جدوجہد ہے، اور اودھ کی جو صورتحال ہے وہ ہے. اور میرے بھی صنم خانے کے بعد جو سفینہ غم دل آیا ہے اس میں تقسیم تک کا عمل ہے، اور اس دور کی سوشیو پولیٹیکل جو صورتحال ہے وہ ساری دی ہوئی ہے، جدوجہد یہ وہ. لیکن یہ جو ہے آگ کا دریا اس تک پہنچتے پہنچتے تقسیم ہو چکی تھی، تو وہ کسی اور سوالوں کی طرف گئی ہے صحیح. کہ تقسیم کے بعد کا جو المیہ ہے ان کے اندر جو سوالات ابھرے، چاہے وہ تاریخ کے تھے، تہذیب کے تھے، تشخص کے تھے، انسان کے تھے، تو وہ سوالات پھر ان کے لیے چیلنج بنے، اور انہوں نے پھر پورے جو ہند کی تہذیب ہے اس کو ایک کویسچن بنایا، اور پھر اس کے جواب جو ہے اچھا، یہ جو آگ کا دریا جو لکھا گیا اس کی جو وجہ وہ بتاتی ہیں وہ بھی بڑی دلچسپ ہے. وہ کہتی ہیں کہ ایسی کسی گھریلو نشست میں کوئی بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے ذکر کیا کہ پسند آنے والی ہے. تو ان کی کسی بھانجی بھتیجی اگلی نسل میں کسی بچی نے یہ پوچھا کہ پسند کیا ہوتی ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک ششدر رہ جانے کا عمل تھا، اور وہ تھوڑا سا حیران ہو گئیں، اور وہاں سے ان کو اس سوال سے ان کو یہ پورا ناول ان کے ذہن میں آیا. یعنی کہ ہم اس سوال سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید پسند جو ہے وہ ہندوستان کا ایک کلچرل فیسٹیول ہے. تو ایک بچی کا یہ پوچھنا کہ پسند کیا ہوتی ہے اور اسے بالکل نا آشنا ہونا، شاید ان کو اس سے کوئی کہتے ہیں نا حیران ہوں گی، یا ظاہر ہے کہ وہ ایک تہذیبی شخصیت تھی تو ان کے لیے چونکانے والی بات ہوگی. تو یہاں سے اس کو ایک آئیڈیا ان کو میرا خیال کو آج ملا. اگر قرۃ العین ہوتی تو شاید وہ خودکشی کر لیتی. اس لیے وہ نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں تک آتے آتے جو ہماری نئی نسل ہے وہ ہندوستانی تہذیب کہہ لیں، آپ اس کو انڈس ویلی کی تہذیب کہہ لیں، اس سے ناآشنائی جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. چلیں، اچھا، یہ آگ کا دریا کب چھپا ہے؟ 1959. 1959. یعنی کہ مارشل لا کے فوراً بعد ہی یہ شائع ہوا ہے. ہاں، 58 میں آلموسٹ مارشل لا لگا، لیکن 53 سے آلموسٹ جنرل ایوب جو ہیں وہ کیبنٹ کا حصہ تھے اور وردی کے ساتھ حصہ تھے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو فیصلوں پہ ان کا اثر بہت شدید تھا، کیبنٹ کے فیصلوں پہ. اور 47 سے لے کر اور 57 تک جب وہ یہ ناول لکھ رہی تھی، 56-57 میں انہوں نے لکھا، تو یہ یوں کہہ لیں کہ بنیادی طور پر اسی دوران جو ہم ناکام سیاسی حکومتیں ہیں، یا خواجہ ناظم الدین کو فارغ کرنا ہے، یا غلام محمد کو لے کے آنا ہے، یا امریکہ کے ساتھ سینٹو سیٹو معاہدے کرنے ہیں رشیا کے خلاف، اور خود جو ہے امریکن بلاک کے اندر جانا ہے، تو یہ سارے بڑے اہم معاملات جو ہیں، یہ پاکستان کی وہ شیپ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس کا جو ڈیزائن ہے، یا اس کا کہہ لیں کہ PC-1 ہے، وہ اس وقت تیار ہو رہا تھا مکمل طور پہ. تو ایک یہ بات بھی اہم ہے. اور یعنی یہ ہے کہ ان کے اوپر تو یہ کہا بھی گیا کہ کچھ
الزامات بھی لگے اس حوالے سے، میں وہ بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے ایک تو یہ صورتحال آزادی کے فوراً بعد، جب کہ پوری دنیا میں 20 نئے ملک بنا دیے گئے عالمی جنگ کے بعد، اور برٹش امپیریلزم جو ہے وہ شفٹ ہوئی امریکن امپیریلزم کی طرف، اور ساتھ ہی جب ہمارے ہاں لیاقت علی خان اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ امریکہ کا دورہ بھی کر کے آئے، اور وہاں پر اپنے بہت سارے جو ہے جو ہماری خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی کے جو بلو پرنٹس ہیں وہ بھی اسی دور میں تیار ہوئے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اس میں خاص طور پہ تیل کے جو معاملات ہیں، جنہوں نے بعد میں پوری سر جنگ کو اور میں ایک اہم کردار ادا کیا، کہ ڈاکٹر مصدق کی ایران کے میں جو تیل کے حوالے سے جو موومنٹ ہے وہ جب سامنے آئی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ امریکن جو کنسنٹریشن ہے بڑی ہے، اور پھر معاہدے ہوئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، یہ ساری صورتحال. اچھا، یہ جو آپ نے تفصیل بتائی ہے یہ اس حوالے سے تو ٹھیک ہے کہ جب وہ شائع ہوا ہے تو جو پاکستان کی صورتحال تھی وہ ایسی انتشار اور منتشر تھی، لیکن جب ہم آگ کا دریا دیکھتے ہیں اور اس کا جو آخری حصہ ہے وہ 1950 میں جا کر ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ انہوں نے شعوری طور پر کیا ہوگا کہ انہوں نے جو اگلے والے حصے ہیں ان کو ٹچ نہیں کیا، یعنی کہ مارشل لا تک جو ہے یا اس کی جو سیاسی صورتحال ہے وہاں تک وہ نہیں پہنچی، بلکہ قدرت اللہ شہاب نے یہ لکھا کہ یہ جو ہے انہوں نے یہ الزام کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ آگ کا دریا جو ہے وہ مارشل لا کے بعد شائع ہوا تھا اور قرۃ العین حیدر اس پر بہت پریشان تھیں، اور وہ کتاب ضبط کرنے کی بھی باتیں ہو رہی تھیں، اور وہ ایک دن آئیں میرے دروازے پر، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کا پھر جواب لکھا قرۃ العین حیدر نے، تو اس میں سب یہ لکھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جب انہوں نے ہجرت کی ہے، پہلے وہ پاکستان سے انڈیا دوبارہ گئیں، تو اس کی وجہ آگ کا دریا لکھنا یا ان تنازعات اس کی وجہ نہیں تھے. اور دوسرا یہ کہ میں کبھی بھی بال اس طرح بکھرا کر اس طرح سے میں بات نہیں کرتی، تو انہوں نے بالکل اس کو رد کیا. تو یہ آپ نے جو معلومات دی ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اپنے اس ناول میں 50 سے آگے کو جو معاملات ہیں ان کو نہیں چھیڑا ہے. وہ تو ان کا ایکسپریشن ہے نا جی، لیکن ان کا اپنا جو سیاسی سماجی اور ثقافتی شعور ہے وہ تو ظاہر ہے مسلسل جاری بالکل وساری تھا. ایسے. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے. مثلا ایک تو یہ ہوا کہ اس ناول کے اندر ٹیکنیک بالکل نئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے جو اب تک ناول ڈپٹی نذیر سے لے کر اور ترقی پسندوں تک لکھے جا رہے تھے وہ سیدھے سادے تھے، اور وہ یہی تھے کہ ایک آغاز ہوتا ہے، پھر کہانی آگے چلتی ہے، اس میں کوئی عروج آتا ہے اور پھر اینڈ ہو جاتا ہے نا، ایک اسٹریٹ لائن. تو ان کی ہاں یہ بالکل ایک نئی ٹیکنیک تھی. اچھا، اس ٹیکنیک نے بھی ایک انٹرسٹ ڈیولپ کیا، لیکن یہ بھی ہے کہ اس دور میں جڑوں کی تلاش کا جو عمل ہے، تشخص کا جو عمل ہے، تاریخ کی دریافت کا جو عمل ہے، وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا تھا. کیونکہ وہ لوگ جو صدیوں سے اکٹھے رہ رہے تھے، اچانک جب تقسیم ہوئی ہے تو آدھا خاندان ادھر رہ گیا، آدھا ادھر رہ گیا. خاندان جس طرح سے آئے، جس طرح سے فسادات ہوئے، پھر یہ کہ جو پاکستان میں رہنے والے تھے ان میں سے اکثر نے یہ تاریخ کو دیکھنے کی جو کوشش کی، تو وہ یہ ہوا کہ وہ مغلوں سے ہوتے ہوئے اور کبیر داس کے ذریعے سے وہ جو ہے یوں کہہ لیں کہ رگ وید اور آریہ تک نہیں گئے، بلکہ وہ محمد بن قاسم سے ہوتے ہوئے وہ عربوں کی طرف نکل گئے. اب تاریخ کی یہ نئی ڈسکوری یا نئی پلاننگ جو ہے، گویا یہاں کے جو لوگ تھے وہ ایک اور انداز میں، یا یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تاریخ کو دیکھ رہی تھی، ایسے. اچھا، اور وہ ایک اور انداز میں دیکھ رہے تھے. اچھا، یہ انہوں نے قرۃ العین حیدر نے بھی یہ بات کی ہے جب ان سے، کیونکہ آگ کا دریا پر ان پہ بہت زیادہ ان سے سوال پوچھے جاتے تھے، تو انہوں نے ایک جگہ پہ کہا کہ میں نے یہ ناول اس لیے لکھا ہے کہ میں اس چیز سے تنگ آ گئی ہوں کہ لوگ مسلمانوں کی تاریخ کو یا برصغیر کی تاریخ کو محمد بن قاسم سے شروع کرتے ہیں.
تو ایک طرح سے انہوں نے اپنے طور پر ایک بیانیہ دیا ہے کہ جو اصل تاریخ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ 2500 سال پہلے سے انہوں نے شروع کی. اور میرا خیال میں ہمیں اس ناول کے ذریعے سے اس بات پر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ کسی نے نثر میں ہماری تاریخ لکھی ہے. اور یہ بھی نہیں کہ کچھ یعنی کہ اس نے ایک طرح سے 2500 سال کے جو عرصہ ہے ان کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ اپنے اس حوالے سے ایک بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے. تو جو آپ کا پہلا حصہ تھا کہ یہ اپنی تکنیک کے حوالے سے منفرد ہے، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ناول بڑا ہے لیکن یہ ناول مشہور نہیں ہے. اچھا، یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشہور اس طرح سے ہے کہ ایسے سب اس کو جانتے ہیں، اس کا نام جانتے ہیں، قرۃ العین حیدر کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اپنی ضخامت اور اپنی کمپلیکسٹی کی وجہ سے لوگ اس کو پڑھنے سے کتراتے ہیں. شاید ہم نے پہلے بھی اس بارے میں بات کی ہے. تو یہ مشہور ہے، قرۃ العین حیدر مشہور ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے بارے میں بھی اتنے ہی گریز پا ہیں. نہیں، اس پہ میرا خیال ہے کہ یہ موجودہ صورتحال تو ضرور ہے، اس وقت صورتحال اور تھی. مثلا جو آپ نے واقعہ قدرت اللہ چھاپ کا لکھا وہ شاب نامہ میں درج ہے کہ وہی کہ ایک دن میرے دفتر میں بال بکھرائے اور آنسو آنکھوں میں بھرے آئیں اور کہنے لگی کہ یہ بھونکنے کی آزادی بہرحال ہمیں ہونی چاہیے. ہاں، ہونی ایسے کوئی چاہیے نا. بات. ہاں، تو وہ پھر انہوں نے کارے جہاں دراز میں اس کو کیا کہ ایک تو میں نہیں گئی تھی، وہ آئے تھے. ہاں، دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا انداز اسلوب گفتگو ہے. نہیں ہے، ہاں، اور باقی میں بڑی کمپوز رہتی ہوں، یہ بال چل بکھرانے والے معاملات تو میرے نہیں ہیں. تو تعریف کی قدرت اللہ صاحب کی اور کہا کہ میں بھی وہ ان کے ذہن سے نکل گیا. لیکن اب رد عمل کی بہت ساری صورتیں. مثلا ایک اس دور میں انہوں نے کہا کہ چونکہ ماشاء اللہ لگ گیا تھا اور ماشاء اللہ کی جو سینسرشپ تھی اس کے خوف نے رد عمل میں ان کو آگ کا دریا لکھنے پر مجبور کیا. اچھا، یہ ہے. صحیح. تو نے کہا کہ ایسا تو کوئی نہیں، کیونکہ میں پہلے سے 58 میں مارشل لگا، میں 56-7 میں وہ لکھ چکی تھی، مسودہ تیار تھا، اور 59 میں اسے جو ہے پریس میں بھیجا گیا. پھر ایک اور ہوا کہ ایک اور صاحب نے بھی اس کے خلاف لکھا، اور اس دور میں جو بریگیڈیئر ایک تھے جو کہ محتسب تھے ادب کی سینسرشپ ان کے ہاتھ پہ تھی، تو ان کے ساتھ ان کو کام تھا. تو انہوں نے وہ مضمون پھر وہ چھپوایا اور اس میں کہا کہ ڈاکٹر رشید جہاں کی یہ بانجی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے بھی انکشاف تھا کہ میں ڈاکٹر رشید جہاں کی، جو کہ کمیونسٹ ہیں اور جنہوں نے فیض کو بھی کمیونسٹ بنایا، تو یہ تو کہتے میرے لیے تو یہ حیرانی تھی. پھر نونوی راشد نے اس پہ لکھا اور اسے کہا کہ یہ اپنی ٹیکنیک میں بے وقت کی راگنی ہے. اس کا جواب جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بے وقت کی راگنی اس لیے نہیں ہوئی کہ اپنے چھپنے کے فوراً بعد یہ اقبال سے زیادہ پرنٹ ہوا اور سب اقبال سے زیادہ پڑھا گیا. تو یہ انہوں نے کوئی لفظ ایک آدھ اور کا بھی نام دیا، شاید فیض کا لیا ہو. تو ایک تو یہ ہوا. پھر اس میں انہوں نے یہ کیا کہ جب رائٹر گلڈ والوں نے آدم جی ایوارڈ کا پتہ چلا تو مولوی عبدالحق بابا اردو جو تھے وہ اس میں شامل تھے، وہ جو ہے کمیٹی ججز کی. تو ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا خود کو اس کمیٹی میں ڈلوایا، اور ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ چونکہ مولوی عبدالحق اس کو انعام دینے والے تھے آگ کا دریا کو، آدم جی ایوارڈ، تو یہ اس کمیٹی میں شامل ہو کے تو انہوں نے وہ کہا کہ اس کو نہ دیں، اور انہوں نے وہ جو خدا کی بستی ہے شوکت صدیقی کی، اس کو یہ والا دیا. تو اس طریقے سے یعنی یوں کہہ لیں کہ اب اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس دور میں جو ان پہ الزامات لگے، کمیونسٹ ہونے کے لگے، دہریہ ہونے کے لگے، اور یہ لگے کہ یہ جناب جی ہمیں جو ہے ہندوؤں کے ساتھ ملا رہی ہیں، ہندو میتھولوجی کی باتیں کر رہی ہیں، ہندی میتھولوجی کی باتیں کرتی ہیں، جبکہ یہ کہا گیا کہ بعد میں ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا کہ حتیٰ کہ ان کے فوری بعد سے لے کر اور یہ جو ہے انتظار حسین تک لوگوں نے اساطیر کو اور قدیم تاریخ کی، ہندوستانی تاریخ کی جو علامات تھیں یا مظاہر تھے ان کو ڈسکس کیا، اور پھر انہوں نے شاعری میں الگ سے اور فکشن میں یہ پورا ایک ٹرینڈ چل پڑا. ہاں، جیسے ایک ناول تو بہت فوراً بعد آیا آگ کا دریا کے، وہ ہے احسن فاروقی کا سنگم. تو وہ بھی اس کی ترتیب بھی بالکل تھوڑی سی زمانی ترتیب الگ ہے، ادروائز وہ بالکل اسی ہی ٹیکنیک پہ ہے جو کہ قرۃ العین حیدر کی. اس پہ بھی انہوں نے لکھا ہے کالے جہاں دراز میں کہ
انہوں نے ایک تو کہا کہ یہ صاحبزادی جو ہیں ان کی یہاں بہت سارے مسائل ہیں، تو ان کی کافی ان کی نشاندہیاں کی، اچھا اور بعد میں اس کے جواب میں وہ ناول لکھا، اور وہ اسی ٹیکنیک پہ ہیں، اچھا، ہاں محمود بالکل غزنوی سے شروع ہو غزنوی سے کر شروع تو ہوتا وہ ہے، سارے جی کا سارا ایسے ہی. جاتا ہے. تو اس حوالے سے اب ظاہر ہے اس کی مقبولیت اور اس کے نتیجے میں الزامات، اور اس سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد جو خاص ایک مسلم لیگی ذہن تھا وہ کس طریقے سے کام کر رہا تھا، اور خاص طور پہ پھر مارشاء اللہ کے آتے آتے جو یہ چیزیں کس طرح وہ گرپ ہو چکی تھی. کیونکہ وہ یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں مسودہ جو جب میں نے بھیجا وہاں پہ، تو ظاہر ہے کہ فائنل پروف کے لیے میں نے اس میں سے کچھ چیزیں کاٹ دیں، تو یہ پھیلا دیا گیا کہ انہوں نے باقاعدہ سینسرشپ کے ڈر سے بہت ساری لائنیں اڑا دی ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بھی باتیں ہوئی. تو خیر اس میں یہ جو آپ نے بات کہی کہ وہ پھر اس پریشر میں چلی گئیں، انڈیا چلی گئیں اور پھر واپس نہیں آئی، یہ بھی کہا جاتا رہا کہ وہ یہاں سے ڈر کے پھر بھاگ گئی. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ میں چونکہ والدہ کو لے کے انگلینڈ چلی گئی علاج کے لیے، بیماری کی وجہ سے، اور اس دور میں بہت سارے ادیب جو ہیں وہ وہاں پر جا کے سیٹل ہو چکے تھے، تو وہ پھر مولانا ابوالکلام آزاد جو کہ ان کے والد کے اچھے قریبی دوستوں میں شامل تھے، انہیں کہا کہ آپ یہاں آگے کیوں نہیں واپس آ جاتی وغیرہ وغیرہ. تو پھر انہوں نے پھر بلکہ یہ بھی لکھا کہ میری جائیداد کے بہت سارے معاملات تھے، ان کو دیکھنا تھا، سنبھالنا تھا، تو اس لیے پھر میں وہاں چلی گئی. اچھا اس کے آغاز کے حوالے سے ذرا میں چاہوں گا اگر کہ آپ اچھا بھی بات یہ بھی ہاں ایک بات میں کہنا چاہ رہی تھی، وہ یہ کہ کافی سارے ایوارڈز بھی ملے ہیں قرۃ العین حیدر کو، کچھ کے نام میرے پاس موجود ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں سے تو کوئی ایوارڈ ان کو نہیں ملا، سارے جو ہیں وہ انڈیا سے ہی ملے ہیں. جیسے ایک ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ہے، پدم شری ہے، غالب ایوارڈ ہے، گیان پیٹھ ایوارڈ ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وہ وزٹنگ پروفیسر کے طور پہ پڑھاتی بھی رہی ہیں. تو میرے خیال میں اگر اس وقت کے حوالے سے دیکھا جائے ان کا یہ فیصلہ، تو یہ بڑا اچھا بھی تھا کہ وہاں ان کی عزت و تکریم جو ہے وہ بڑھی ہی ہے، ایوارڈز بھی ملے ہیں اور ان کو ملازمت میں ملتی رہی، تو یہ ان کے لیے اچھا تھا. خیر آپ ابتدا کی بات کر رہے تھے. اچھا اب یہ جو ہے اس کا ابتدا جو ہے اس کتاب کا جو دباچہ ہے اور اس کا جو پیش لفظ ہے وہ ٹی ایس ایلیٹ کی جو ایک نظم ہے اس کے کچھ حصے ہیں، اور یہ 4 کوارٹرز کے سے انہوں نے لیا، اس کے کچھ حصوں کو شامل کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ کی نظم بھی جو ہے یہ وقت کے موضوع پر ہی ہے، وقت کے حوالے سے ہی ہے، اور یہ جو نظم ہے اس کے بعد کے جو کچھ حصے ہیں وہ کرشن کے ذریعے سے اپنشت اور گیتا کے جو فلسفے ہے اس کو ٹی ایس ایلیٹ نے بیان کیا. یہاں جو اس کے کچھ ٹکڑے موجود ہیں یہاں پر بھی کرشن کا حوالہ جو ہے وہ ضرور ہے. تو میں اس کے کچھ حصے پڑھتی ہوں تو جو ہمارے سننے والے ہیں وہ بھی جان پائیں گے کہ یہ کس طرح سے انہوں نے اس کو آگ کا دریا سے ریلیٹ کیا ہے. میں دیوتاؤں کے متعلق زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دریا ایک طاقتور مٹیالہ دیوتا ہے، تند مزاج وسیلہ، اپنے موسموں اور اپنے غیظ و غضب کا مالک، تباہ کن. وہ ان چیزوں کی یاد دلاتا رہتا ہے جنہیں انسان بھول جانا چاہتے ہیں. وہ منتظر ہے اور دیکھتا ہے اور منتظر ہے. دریا ہمارے اندر ہے، سمندر نے ہمیں گھیر رکھا ہے. خاتمہ کہاں ہے بے آواز چیخوں کا، خزاں میں خاموشی سے مرجھاتے پھولوں کا، جو چپ چاپ اپنی پنکھڑیاں گراتے ہیں. جہاز کے بہتے ہوئے شکستہ ٹکڑوں کا خاتمہ کہاں ہے. لوگ بدل جاتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، مگر کرب موجود رہتا ہے، لاشوں اور خس و خاشاک کو اپنی موجوں میں بہاتے ہوئے دریا کی مانند. وقت جو تباہ کن ہے قائم بھی رکھتا ہے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیا کرشن کا یہی مطلب تھا کہ مستقبل ایک مدھم گیت ہے، اور ان کے واسطے جو ابھی پچھتانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، پچھتاوے کا گل سرخ جو ایک ایسی کتاب کے پیلے اوراق میں رکھا ہے جو کبھی کھولی نہیں گئی. یہ لمحہ کرم یا نہ کرم کا نہیں، جانو کہ موت کے سمے انسان کا دماغ وجود کے جس نقطے پر بھی مرکوز ہو محض ایک کرم ہے جو دوسروں کی زندگیوں میں بار آور ہوگا. کرم کے پھل کا خیال نہ کرو، آگے چلو. اور مسافروں اور ملاحوں، تم جو گھاٹ پر اترو گے اور تم جن کے جسم سمندر کے فیصلے سہیں گے، یا جو کچھ بھی تم پر بیتے گی، یہ تمہاری منزل ہے. کرشن نے ارجن سے میدان جنگ میں کہا، الوداع نہیں بلکہ آگے بڑھو مسافرو.
اب یہ کرشن اور ارجن کا جو ڈائلاگ ہے وہ اس کو عالمی ادب میں بھی بڑی حیثیت حاصل ہے، اور خود جو ہندی مقدسات ہیں اس میں ان کو بہت اہم مرتبہ حاصل ہے۔ وہ جو ڈائلاگ ہے وہ اتنا یعنی وجودی اور اتنا فلسافیکل ہے کہ ہم جب اس کو اب بھی پڑھتے ہیں تو وہ گویا یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کوئی شیکسپیئر کے ڈائلاگ پڑھ رہے ہیں، کوئی سوری لوکی پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور اس طریقے سے۔ تو اب اس میں وہ شعر آپ کو یاد ہے جو جس پہ آگ کا دریا کا نام رکھا گیا ہے؟ جی، جگر مراد آبادی کا شعر ہے، یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ میرے خیال میں اس شعر کے علاوہ اب جو اس کی پہچان ہے وہ قرۃ العین حیدر نے اپنے ناول کے ذریعے سے اس کو دے دی ہے۔ ہاں، یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اس میں جو آگ کا دریا ہے ایک تو وہ اہم ہے، اور دوسرا اس کا جو پہلا جو سین ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کو ہم ریلیٹ کریں گے بعد میں کہ کیسے آگ کا دریا ہے اور کیسے وہ سمبولک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں جو اہم چیز ہے وہ اس کی ٹیکنیک کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں کہ وہ آخر وہ کیا تھا۔ ہاں، اچھا، ہم نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو تکنیک ہے یہ بالکل نئی تھی اس زمانے کے حوالے سے، اور اس سے پہلے کسی ناول نگار نے اس کو اس طرح سے اردو میں ہاں اردو میں نہیں پڑھتا تھا۔ اچھا، یہ تکنیک جو ہے یہ شعور کی رو کہلائی جاتی ہے۔ کچھ نقاد کہتے ہیں کہ یہ ناول جو ہے وہ شعور کی رو کا عکاس ہے یا غماز ہے۔ کچھ لوگ انکار بھی کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شعور کی رو اس میں موجود نہیں ہے۔ اب شعور کی رو جو ہے وہ ایک خاص نفسیاتی ایک ٹرم ہے جو اس دور سے مطابق کرتی ہے، جو خاص طور پہ جدیدیت کے دور میں فرائڈ کے نقطہ نظر سے اس کو جو ہے وہ اس کو تقویت ملی۔ اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی کردار جو ہے وہ اپنے احساس میں، اپنی سوچ میں یا اپنی یاد میں وہ کس طرح سے ٹریول کرتا ہے یا سفر اس کا کیسے ہوتا ہے۔ وہ کبھی ماضی میں جاتا ہے، کبھی حال میں جاتا ہے اور کبھی مستقبل میں جاتا ہے۔ تو اس ناول میں جو ایک مرکزی کردار ہے گوتم نیلمبر کا، وہ بھی ایک جگہ یعنی کہ وہ بھی ایک مختلف زمانوں میں سفر کر رہا ہے۔ اس کا کبھی وہ ماضی میں ہے، کبھی وہ حال میں ہے اور کبھی وہ مستقبل میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس شعور کی رو کو برتنے کا جو ٹول انہوں نے استعمال کیا ہے اس کو آزاد تلازمہ خیال جو ہے اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ یعنی اسٹریم آف کانشسنس کے لیے جو ٹول ہے ہاں، وہ ہے فری ایسوسیشن آف تھاٹ ہے۔ جی بالکل۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہم نفسیات کا جو عمل دخل ہے وہ ہمیں ڈپٹی نذیر کے ناولوں میں تو نہیں ملتا، لیکن یہ بعد میں آیا ہے فرائڈ وغیرہ کے، خاص طور پہ جب فرائڈ نے لاشعور کو دریافت کیا اور یہ کہا کہ انسانی افعال جو ہیں، اعمال جو ہیں وہ لاشعور کا عکس ہیں یا وہ پیچھے ڈرائیونگ فورس ہے، تو اس سے نفسیاتی ناول سامنے آیا۔ لیکن ولیم جیمس کے بعد نے جب یہ کہا کہ جو احساسات ہیں، تصورات ہیں یا یاد ہے وہ وجود کے علاوہ بھی اپنا ایک وجود سے ماورا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کو گرفت میں لانے کے لیے جو ہے یہ ٹیکنیک استعمال کی گئی، جو کہ جو ڈاکٹرز ہیں، نفسیات دان ہیں، اس کو کسی اور طریقے سے استعمال کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر فن کی سطح پر اس کو برتنا تھا تو ظاہر ایک خاص طرح کا کنٹرول چاہیے تھا اس کے لیے، کیونکہ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو شعور جو ہے وہ چونکہ مختلف سمت میں اور بہت سبک رفتاری سے کرتا ہے، تو اس کو جو ارادی فکر ہے وہ گرفت نہیں کر سکتی۔ تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ اس کے اور اس میں جو ٹائم ہے خاص طور پہ وہ ٹائم جو ہے وہ سہ جہتی یا سہ وقتی نہیں رہتا، کہ جس میں ہم اپنے شعور کے ساتھ چیزوں جو ٹائم ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں کہ یہ ماضی ہے، یہ حال ہے، یہ مستقبل ہے، اور پھر ہم اپنے جو اپنی فکر ہے، اپنے اعمال ہیں، اپنی یاد ہے، اپنے مائنڈ ہے، اپنی میموری ہے، اس کے ساتھ چیزوں کو وہ اٹیچ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ ٹائم لیس ہو جاتا ہے، اس میں یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ماضی سے ایک دم وہ حال میں آ جائے اور حال سے ایک دم ماضی پہ چلے جائے،
اور ان چیزوں کا افیکٹ مستقبل پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ٹائم ہے وہ ایک میجر کریکٹر بھی بنا اور خاصیت بھی بنا اس کے اندر. ایک دوسرا یہ ہے کہ اس میں پلاٹ جو ہے وہ سیکنڈری ہو گیا, کیونکہ جب آپ نے شعور کو ڈسکس کرنا ہے تو اس کے لیے پھر کریکٹر اہم ہوگا. تو کریکٹر جو ہے وہ پلاٹ پر ڈومیننٹ ہو گیا. جب کریکٹر پلاٹ پر ڈومیننٹ ہو گیا تو کریکٹر جو ہے وہ جس شعور کی روگ کو وہ سامنے لا رہا ہے تو اس کے بہت سارے جو اظہارات ہیں وہ استعاراتی اور علامتی ہوتے ہیں. تو استعارہ اور علامت بھی اس پہ اہم ہو گئی. تو گویا اس میں ٹائم لیسنس ہو گئی, یا ٹائم کی جو روایتی ترتیب ہے وہ ختم ہو گئی, کردار اہم ہو گیا. اور پھر یہ ہے کہ اس میں خارج اہم نہیں رہا کہ آپ جو ایکسٹرنل جو ویو ہے وہ دینے کی بجائے آپ انٹرنل جو صورتحال ہے جو اس کا باطنی ارتقا ہے وہ اس تک پہنچیں گے. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے جیمز جوائس کی جو یولیسز ہے اس میں بھی ہوا, ورجینیا وولف نے بھی اس کو, اورلینڈو خاص طور پہ کہا جاتا ہے, اس میں بھی یہ ساری ٹیکنیک استعمال کی گئی. تو گویا یوں کہنا چاہیے کہ یہ ٹیکنیک جو ہے وہ پہلی دفعہ استعمال ہوئی, اور اس لیے اس میں یہ جو ہے تقریباً 2500 سال کے جو مختلف پیریڈز ہیں اس ناول میں وہ ڈسکس ہوئے. اچھا, اس میں جو آپ دیکھیے کہ اس میں جو آپ نے جو ٹی ایس ایلیٹ کی نظم پڑھی ہے جو بطور ایک مقدمہ یا ایک دیباچے کے وہاں پر موجود ہے, اب اس میں بھی ایک دریا کا حوالہ ہے, اور دریا بطور ٹائم کے علامت کے آیا ہے. اچھا, یہی جو دریا ہے جو ہرمن ہیسے کا ناول ہے سٹارٹ, اس کے اندر بھی دریا بطور ایک وقت کے اس حوالے سے کردار کے طور پہ موجود ہے. اچھا, پھر ایلیٹ کے ہاں بھی جو ٹائم ہے وہ اس روایتی ترتیب میں نہیں ہے. ایک تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر وہ جو ہے ایلیٹ جو ہے وہ چونکہ عیسائی عقیدے کو, چونکہ عقیدے کا وہ بہت پکا تھا, وہ کہتا تھا کہ میں کیتھولک ہوں, تو اس میں کیتھولک عقیدے میں جو ہے وہ ایک ازلی جو گناہ ہے جو انسان سے جنت میں سرزد ہوئے حوا اور آدم کے حوالے سے, وہ نسل در نسل انسان کے اندر وہ موجود رہتا ہے, اور وہ اس نے بھگتنا ہے ہر صورت میں, اس کا جو کہہ لے بھگتان اس نے کرنا ہے. اور چہ جائے کہ پھر حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اس کے لیے, اور وہ انہوں نے جو پراشچت کی ہے وہ حضرت عیسیٰ نے اس گناہ کے لیے جو ہیومن کائنڈ نے, اب یہ اس کا عقیدہ ہے. تو اب آپ اس عقیدے کو اور آگ کے دریا کو اور وقت کو, اور جو پھر آگے ہم بحث کریں گے کہ میں ایکچولی اس نظم کی اور آگے جو ناول کا کانٹیکٹ ہے اس کے درمیان میں ایک ریلیشن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑا اہم ہے. اچھا, اس میں آپ نے بڑی اہم بات کی ہے, وہ یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ اس کا کردار ہے. اچھا, میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ میں نے یہ ناول جتنی دفعہ بھی پڑھا ہے بحیثیت قاری مجھے یہ لگتا ہے کہ دراصل اس ناول کا جو بنیادی یا مرکزی کردار ہے وہ وقت ہے. وقت ہی اس ناول کا ولن ہے, وقت ہی اس ناول کا ہیرو ہے, جو اپنی مرضی سے بہتا چلا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ جو مختلف کردار ہیں, مختلف نظریے ہیں, مختلف فکری تحریکیں ہیں وہ بہتی چلی جا رہی ہیں. اور گوتم نیلمبر دت جو ہے وہ اس دریا کی لہروں میں بہہ رہا ہے, اور ہر دفعہ ایک نئے روپ میں, ایک نئے شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. تو دراصل بنیادی جو مسئلہ ہے اس ناول کا وہ وقت ہی ہے کہ وقت جو ہے. اچھا, پھر وقت کے ساتھ کئی اور چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں, جیسے وقت کے ساتھ ہی جبر و اختیار کا مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے کہ یہ جو ایک ایسی چیز ہے, وقت ایک ایسی پہلو ہے جو کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ابھی ہم یہاں پر ہیں, خوش ہیں, سب کچھ اچھا چل رہا ہے, لیکن ایک دم سے جو حالات کیسے بدل جائیں گے یہ آپ کو نہیں پتہ. تو اس وقت کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اس نے موضوع بنایا. اچھا, پھر دوسرا یہ کہ اس ناول کو جو ہے وہ وجودی حوالے سے دیکھا جاتا ہے, تو وجودیت کا اور وقت کا بھی گہرا تصور ہے. اچھا, اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں جو آپ ٹی ایس ایلیٹ کی نظم کی بات کر رہے ہیں,
تو یہاں بھی دراصل وہ ایک انسانی کرب کو ہی بیان کر رہا ہے اس نظم میں، وہ انسانی کرب جو وقت کی لامتناہیت کے سامنے میں، اس کے سامنے یا اس کے غیظ و غضب کے سامنے جو ہے وہ انسانیت رک نہیں سکتی ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہاں یہ یقیناً اس کے دونوں ہی چیزوں کا، یہ نظم جو ہے اور یہ ناول جو ہے، دونوں کا جو بنیادی منطقہ ہے وہ وقت ہی ہے، اور اس کا رحم کہہ لیں اور اس کا جبر، دونوں جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس دور میں دو طرح کا ادب لکھا جا رہا تھا۔ ایک وہ جو جس کی بنیاد سر سید نے رکھی کہ آپ اپنے جو نیشنل معاملات ہیں اور جو اسلامی معاملات ہیں، مسلمانوں کے معاملات ہیں، ان کو ڈسکس کیجئے اجتماعی سطح پر، تو اس میں جو انڈیویجولزم ہے وہ خارج ہو گیا۔ اچھا، لہٰذا ڈپٹی نذیر احمد نے بھی جو ناول لکھے وہ اصلاح کے لیے، ریفارمیشن ہے۔ یہ اگلی نسل میں اقبال کے ہاں آ کے بھی یہی ہوا کہ وہ سماج، سیاست، اکنامکس، ملت، قوم، تاریخ یہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ فرد اپنا رونا نہیں رو رہا۔ اقبال کی اپنے رونا جو ہے وہ شاید ایک دو نظمیں میں آیا ہے، مثلا اب ماں کی وفات پہ جو لکھی انہوں نے، والدہ مرحومہ کی یاد، والدہ مرحومہ کی یاد میں شبنم افشانی کرے، یا تو وہ ہے، لیکن یا پھر ترکیب پسند پھر آ گئے اور انہوں نے پھر وہی مسئلہ کیا، یا تو انقلاب کو ڈسکس کر رہے ہیں، یا وہ کلاسز کو ڈسکس کر رہے ہیں، یا وہ اکنامکس کو ڈسکس کر رہے ہیں، یا وہ پبلک اور عوام کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو جو یورپ کے اندر یہ ہوا کہ جو انڈسٹریلزم سے اور ماڈرنزم سے جو صورتحال ڈیولپ ہوئی، اس سے ایک خاص طرح کا طرز احساس، کیفیت اور طرز زندگی پیدا ہوا، اور اس میں انہوں نے جو تنہائی کے معاملات، ان کی آزادی کے معاملات، ان کے ارادے کے، ان کی جبریت کے، ان کے خوف کے، ان کی یوں کہہ لیں فنا کے، اس طرح کے، پھر بعد میں جنگوں کے ساتھ بھی چیزیں اٹیچ ہو گئی نا، تو کچھ ایسے احساسات جو تھے وہ ڈسکس ہونا شروع ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ قرۃ العین جو ہے وہ نہ ترقی پسند بھی نہیں تھی، مارکسسٹ بھی نہیں تھی، اور اس طرح کے معاملات بھی نہیں رکھتی تھی، تو انہوں نے جو اپنا جو تھاٹ ان کا جو ڈیولپ ہوا وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا جو میں یہ بات کر رہا ہوں، جس پہ نفسیاتی معاملات اور وجودی معاملات، اور یہ وہ سوالات جو کہ انڈسٹریلزم اور جنگوں اور ماڈرنزم کی صورتحال نے یورپ میں پیدا کر دیے تھے، وہ ان کے ہاں بھی سارے کے سارے سامنے آئے۔ یہاں پر عموماً یہ سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ جب ہم وجودیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ کچھ ایسا ہے کہ یہ صرف انفرادیت سے جڑا ہوا ہے یا وجودی کرب سے جڑا ہوا ہے، لیکن ہمیں اس ناول میں ایسا نظر نہیں آتا۔ مجھے وہ لگتا ہے کہ یہاں پر جو وجودیت ہے وہ صرف فرد پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری انسانیت جو ہے اس کا وجودی کرب ہے۔ مطلب جیسے آپ یہ دیکھ لیں کہ مختلف جگہوں پر قرۃ العین حیدر نے جو سوال اٹھائے ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ صرف فرد کی آزادی کے حوالے سے نہیں ہے یا یہ فردیت کے حوالے سے نہیں ہے۔ جیسے کہ وہ یہ نہیں پوچھتی ہیں کہ فرد کی آزادی کیا ہے، وہ کہتی ہیں آزادی کیا ہے، آزادی کسے کہتے ہیں، کیا جو ہم نے طے کر لیا کیا واقعی وہ آزادی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ پوچھتی ہیں کہ فاتح کون ہے، مفتو کون ہے، کیا جو فاتح ہے کیا واقعی اس نے فتح پا لی ہے، اور کیا مفتو واقعی مفتو ہے۔ تو یہ جو فلسفے کے سوال ہیں تو بظاہر یوں لگے گا کہ شاید یہ دیکھیے یہ پرسنل لیول پر نہیں ہے، ان کا جو دائرہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات، چاہے وہ پھر جنگ اور امن کی بھی صورتحال ہے، جنگ اور امن کا بھی سوال اٹھا رہی ہیں، تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف فرد سے منطبق نہیں ہے۔ نہیں، میرا خیال تھوڑا سا مختلف ہے، اچھا، کیونکہ پیچیدہ معاملہ ہے۔ دیکھیے، جب وجودیت کا سوال تو بہرحال انڈیویجول کا سوال ہے نا، فرد کا۔ اچھا، پھر وہاں پر جو سوال نئی سچویشن میں یورپ میں ابھرے وہ بھی فرد کے تھے، سوال تھے، کیونکہ ریاست اتنی حاوی ہو چکی تھی کہ وہ کلیکٹیوزم میں فرد گم ہو رہا تھا، فرد کی تنہائی بڑھ رہی تھی، ٹھیک ہے، فرد کی بقا کا مسئلہ تھا، فرد کے فنا کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، فرد کتنا اختیار ہے اس کائنات کے آگے، اور یہ جو پورا جو ایک سماج کا اور ریاست کا میکنزم ہے اس میں وہ کتنا آزاد ہے۔ تو یہ سوال انڈیویجول کے تھے، جو بعد میں سارتر وغیرہ کے ہاں یا کرکیگارڈ سے ہوتے ہوئے وہ ایک پورے فلسفے میں ڈال گئے۔ لیکن مثلا ورجینیا وولف نے بھی اس کو انہی سوالوں کو ایڈریس کیا، لیکن وہاں ان کا ایک کریکٹر جو ہے یہ بات کرتا ہے
تو وہ کریکٹر کے شعور کی رو کو اپنے ناول میں اس کے باطن کو ڈسکور کر کے اور اس کا ایکسپریشن دیتی ہے. قرۃ العین اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے انہوں نے بات کی. ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ تاریخی شعور کو اس کے ساتھ ایڈ کیا, یعنی وہ ان کے کریکٹر جو ہیں وہ فرد کے سوالات کو, وجودی سوالات کو اٹھا رہے. آپ گوتم دیکھ لیجئے, وہ بھی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے, اپنی آزادی کے لیے میں کے مسئلے پہ اوپر ایک ڈائلاگ بھی وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو, اس نے کہا میں. تو گویا یہ کوشچن ان کے ہاں ہے, چاہے وہ گوتم سے لے کر ابو المنصور کمال الدین تک یا آگے تک یہ کوشچن موجود ہے. لیکن وہ ان کریکٹر کے ذریعے وہ خود ہندوستان کو بھی ایک کریکٹر بنا رہی ہے, ہندوستان کی تہذیب کو بھی ایک کریکٹر بنا رہی ہے, اور اس کا جو پورا ایک تہذیبی ایک ایوولوشن ہے, ارتقاء جو ہے ہندوستان کا پچھلے 2500 سال سے, یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ اشوکا کے عہد سے لے کر چندر گپت موریہ سے لے کر اور آج تک 1950 تک, یہ 2500 سال میں انہوں نے تاریخ کو دیکھا ہے, اور ظاہر ہے وہ تاریخی شعور کے ساتھ دیکھا ہے, اور انہوں نے جو کویسچنز اٹھائے ہیں وہ اپنے ان کریکٹرز کے ذریعے سے اٹھائے ہیں جو انڈیویجولزم کے حامی ہیں. وہاں چاہے وہ فنا کا مسئلہ ہو, چاہے وہ آزادی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ کیا کہتے ہیں وقت کا مسئلہ ہو, پھر یہ جو 2500 سال میں جو وقت کی جو ایک لہر ہے, اور اس میں وہ جو کہتی ہے کہ وقت کے اس عظیم الشان گزران کے اندر جو فرد ہے وہ پتوں کی طرح لرزتا ہے, اور اس عظیم الشان جو ایک ٹریول ہے وقت کا, وقت کسی کو نہیں دیکھتا. بلکہ کہیں گے تو میں اس میں کیا کہتے ہیں بڑا اچھا, میں آپ کو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس کا ایک یہ پڑھ دوں کہ وہ کیسے چیزوں کو دیکھ رہی ہے. اچھا, وہ یہ کہتی ہے کہ پہلے تو یہ وہ کہتی ہے ہمارا اور تاریخ کا باہمی رشتہ کیا ہے. اب یہ سوال وہ اٹھا رہی ہے. ہمیں ماضی کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. میری قوم کے جرم کی سزا مجھے اور میرے جرم کی سزا میری قوم کو ملتی ہے. میری سوچ کا کفارہ آنے والے نسلیں دیں گی. میری وجہ سے ہی دنیا تباہ یا پرمسرت ہوگی. اور پھر اس نے کہا کہ یہ سوال گوتم کے منہ سے وہ کہلواتی ہے کہ آزادی کا مقصد کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ تقسیم کے مسئلے کے بعد جب ہر طرف آزادی آزادی کے نعرے لگ رہے تھے اور قتل و غارت ہو رہی تھی, فسادات ہو رہے تھے, تو وہاں پر یہ کویسچن اٹھا رہی کہ آزادی کا مقصد کیا ہے, اس کے معنی کیا ہے, اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون آزاد ہے اور کون نہیں. ہری شنکر, تم کو آزادی سے کیا ملا, یہ گوتم اس سے پوچھ رہا ہے. اور اس کے بعد ایک جگہ پر انہوں نے اور اسی طرح سے سوال کیا ہے, وہ چلیں آپ بات کیجئے. میں اچھا, اس میں یہ ہے کہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے, لیکن میرا موقف اس میں یہ ہے جو کہ یقیناً غلط ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ناول جو ہے یہ 2500 سال کی تاریخ اور تہذیب پر مبنی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا ہے, یہ صرف انفرادی یا میں کا سوال نہیں اٹھائے گا. دوسرا میرا اس کے حوالے سے بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم انفرادی حوالے سے اگر ہم جب بات کرتے ہیں تو اب اس میں گوتم کا جو کردار ہے وہ 4 حصوں میں الگ الگ صورت میں پیش ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کردار ہے وہ صرف کردار نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے سماج کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اس کا اظہار کر رہا ہے. جیسے گوتم جب وہ چندر گپت موریہ کے دور میں ہے اور اس کی پیک میں ہے, وہ تصویریں بناتا ہے, تو صرف وہ ایک کردار نہیں بلکہ وہ اس پورے سماج کا نمائندہ ہے. تو جب ایک کردار ایک نمائندہ بن کر آتا ہے تو پھر وہ فرد نہیں رہتا یا اس کا انفرادی اظہار نہیں رہتا, اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے پورے ٹائم کا اظہار ہے. تو وہ جو بھی سوال اٹھائے گا وہ میں کے ذریعے سے اٹھائے گا, لیکن دراصل یہ اس کے سماج کا سوال ہوگا. یہ ایک یہ پوائنٹ آف ویو ہے. یہ ڈویلٹی ہے, کیونکہ وہ بیک وقت وہ مقدمہ ہندوستان کا لڑ رہی ہے, لیکن انفرادی وجودی سوال کے ساتھ, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ وہ وقت کا ایک عظیم جو 2500 سال کا بہاؤ ہے, اس کے اندر فرد ابھر رہا ہے, ڈوب رہا ہے, ابھر رہا ہے, ڈوب رہا ہے, ٹھیک ہے, اور تنکوں کی طرح بہہ رہا ہے.
اچھا میں یہ سمجھتی ہوں جو آپ اس کو فرد کو ڈبو رہے ہیں اور میں اس میں سمجھتی ہوں کہ فرد نہیں ڈوب رہا، یہ ایک پوری تہذیب ایک سماج ڈوب رہا ہے اور پھر پیدا ہو رہا ہے، پھر ڈوب رہا ہے، پھر پیدا ہو رہا ہے، یہ یہ ایک ایک ٹھیک ہے لیکن میں ٹھیک ہے یہ جو ہمارے سننے والے ہیں پڑھنے والے ہیں وہ پھر خود سے بھی اس کا کوئی ٹھیک نتیجہ ہے. جو ہے یہ وہ مثلا بس میں کر ایک سکتے آپ کو ایک جو ہے چھوٹا سا وقت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں مجھے پہچانو میں تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گا، تمہارا خیال تھا لمحے اپنی جگہ قائم رہیں گے لیکن تمہارا یہ خیال بھی غلط تھا، مجھے دیکھو اور جانو میں جا رہا ہوں پل پل چھن چھن پردوں کے چھن چھن پردوں کے پیچھے تہ در تہ اندھیروں میں غائب ہوتا جا رہا ہوں، مجھے پہچانو میں برابر تمہارے ساتھ چلتا رہوں گا، تم کم از کم مجھ سے نہیں بھاگ سکتے، لوگ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں سارے معاملے طے کر دیتا ہوں، سارے فیصلے سارے ارادے میری وجہ سے خود بخود پورے ہوتے چلے جاتے ہیں، ابھی تم پر اور مصیبتیں آئیں گی لیکن میں تم کو ان کا مقابلہ کرنا سکھا دوں گا. یہ وقت کہہ رہے ہیں. دس از ٹائم. تو اچھا پھر مسئلہ وہی ہے کہ چونکہ یہ تاریخی شعور ہے اور وجودی سوال ہے. اچھا یہ سارتر کے ہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ وجودی سوال کے ساتھ جب وہ کہتا ہے کہ اس کا جو فرد ہے وہ کس آپشن کو اختیار کرے گا کیونکہ اس کے پاس جد و جہد کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو اس جد و جہد کے لیے وہ سوشلزم کے اسٹرگل کو وہ ساتھ ملا دیتا ہے. اچھا یہ جو اس کے ادوار ہیں 4 حصوں میں تقسیم ہے، آپ اس کے بارے میں وہ آپ بتائیے وہ تاکہ تھوڑا سا ان کے ہمارے جو ویورز ہیں لسنرز ہیں وہ کی اچھا جیسے کہانی اور کہ ہاں ہم نے طریقہ کار کیا ہے. ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ یہ کوئی طے شدہ کہانی پر مبنی نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی ایک مبسوط پلاٹ ہے، بلکہ یہ تبدیل ہوتا ہوا ہے. اس کو انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. جو پہلا حصہ ہے وہ چندرگپت موریہ کے زمانے کا دور ہے جو کہ 400 سال قبل مسیح کا دور ہے. دوسرا دور جو ہے وہ سلجوکی ہیں، وہاں سے شروع ہوتا ہے اور مغل عہد کے شروعات تک ختم ہوتا ہے. تیسرا دور جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی پر مشتمل ہے اور چوتھا دور جو ہے وہ 1930 سے لے کر 1950 تک کے 20 سالوں پر مشتمل ہے. تو یہ ایک بہت بڑا زیادہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں ان کے پاس کہنے کے لیے اور تبدیلیوں کے حوالے سے کافی کچھ ہے. اچھا پھر انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان چاروں حصوں میں جو کردار ہیں کرداروں کے جو نام ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں. جیسے کہ میجر جو کردار ہے وہ گوتم نیلمبر کا ہے اور بڑے آپ بقول آپ کے بڑے خوبصورت نام ہے. تو یہ کردار جو ہے یہ چاروں حصوں میں جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے ایک ہیرو کے طور پر، ایک مرکزی کردار کے طور پر. اور اس کے متوازی جو ایک عورت کا کردار ہے وہ چمپا کا ہے. تو چمپا جو ہے وہ گوتم کی ہیروئن ہے یا گوتم کی ساتھی ہے. تو جب سے پہلا اس کا سین ہے یہ جو ابتدا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گوتم جو ہے وہ شراوستی کے ایک مدرسے میں پڑھتا ہے اور اس کا ایک دوست ہے ہری شنکر جو بدھ ہے اور جو تکشلا میں تعلیم حاصل کر رہا ہے. تو ان کے آپس میں ایک کیا میں سٹوری بھی سناؤں یا یہ تھوڑا سا بتا دیجیے کہ ان کے درمیان ایک کیونکہ یہ مباحثہ پہلا سین تو بہت مزیدار ہے. ہاں کہ وہ یہ ہے کہ اس نے ایک ندی سرجو ندی جو ہے وہ پار کرنی ہے اور 2 لڑکیاں جو ہیں وہ کنارے پر بیٹھی ہیں، ان میں ایک چمپک ہے اور ایک نرملا ہے. اب کیونکہ وہ ایک جس مدرسے کا طالب علم ہے جو جس دور کا ہے وہاں پر عورت کے حوالے سے ایک مخصوص کانسیپٹ ہے کہ آپ نے عورت کو نہیں دیکھنا، اس سے بات نہیں کرنی. تو کیونکہ گوتم جو ہے وہ ایک آرٹسٹ ہے، فنکار ہے، تصویر بنانے والا ہے، لیکھک ہے، شاعر ہے، تو ہاں تو وہ اس لڑکی کے بارے میں خود کو سوچنے سے روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اب وہ جب ندی بھی پار کر رہا ہے اب ان کو یہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ کشتی سے ندی پار کر سکے، انہوں نے تیر کے ہی پار کرنی ہے. تو وہ تیرتا لیکن وہ سوچتا یہی ہے کہ لڑکیاں کتنی بیوقوف ہیں، بارش ہونے والی ہے، یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. خیر وہ جب پار چلا جاتا ہے تو اس کو ایک لڑکا ملتا ہے ہری شنکر، اس سے اس کی گفتگو ہوتی ہے. وہ بتاتا ہے کہ وہ تکشلا سے آیا ہے اور وقت کے حوالے سے یہیں پر جو ڈاکٹر صاحب نے ایڈ کیا کہ وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، تو وہ جواب دیتا ہے میں ہوں. اب یہ جو میں ہوں کہنا ہے دراصل یہ کہا جاتا ہے کہ میں ہوں سے مراد یہ وقت اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ میں ہوں، یعنی وقت ہی ہے جو شروع سے لے کر آخر تک رہتا ہے، کردار تو ختم ہو جاتے ہیں. تو میں ہوں سے مراد یہ ہے کہ میں وقت ہوں یا میں ہی ہوں. تو یہاں پر ان کی ایک بحث ہوتی ہے. تو آگے جا کر جب ایک میلہ لگتا ہے جہاں پر اس لڑکی سے دوبارہ کاشی میں میلہ لگتا ہے اور ان کی ملاقات ہوتی ہے. اس میلے میں گوتم جو ہے وہ رقص کرتا ہے.
घुंघरू पहनकर। अब रक्स करना मेले में उनके जो उसके मदरसे के या उसके इदारे के जो रवायात हैं उनके खिलाफ है, लेकिन वो छुप के रक्स करता है और उन लड़कियों से गुफ्तगू भी करता है, अच्छा तुम कौन हो। फिर उसको कहता है कि वो लड़कियों से कहती है तुम मेरी तस्वीर बनाओ, मैंने सुना है कि तुम बड़े मशहूर तस्वीर बनाने वाले हो। तो कहता है कि नहीं, हम जो है वो बातिन की आंख से चीज़ों को बनाते हैं, हम ज़ाहिरी अशया की नहीं बनाते। तो लेकिन क्या होता है कि जब वो उस मेले से वापस जाता है तो उसकी तस्वीर बनाता है, बल्कि कई तस्वीरें बनाता है, मूर्तियां बनाता है चंपक की जो बहुत मशहूर होती हैं। अच्छा, वहाँ से क्या हो कि मगध की एक लड़ाई हो जाती है जिसमें उसको लड़ना पड़ता है गौतम को, और उसकी उंगलियां कट जाती हैं। अब ज़ाहिर है एक जो फनकार है, जो मुसव्वरी करने वाला है, वो उंगलियों के बगैर तो कुछ नहीं बना सकता। तो क्योंकि समाज चेंज हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, श्रावस्ती का वो दायरा ख़त्म हो चुका है, तो वो एक नाटक की जो मंडली है वो ज्वाइन करता है। अब ना से वो ड्रामे लिखता है बल्कि ड्रामों को स्टेज भी उसमें फनकार भी बनता है। तो उसी तरह एक सीन में जो है जब वो अपने हाथ बुलंद करता है और उसकी उंगलियां कटी होती हैं तो औरतों की चीखें निकल जाती हैं और वो देखती हैं इतना खूबसूरत फनकार जो है उसके हाथ की उंगलियां नहीं है। तो वहीं पर चंपक जो है वो बैठी होती है, अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए। तो जब जंग शुरू होती है तो वो जंग जो है वो किसी दूसरे वहाँ के जो कोई अमीर में किसी अमीर वजारत में कोई शख्स है उसके पास चली जाती है, वहाँ उसकी शादी हो जाती है। तो वो आखिर में उससे मिलने की ख्वाहिश का इज़हार करती है। तो वो कहता है कि हम जो धर्म पत्नी होती हैं, पतिव्रता जो औरत होती है, उसकी बहुत इज्जत करते हैं। तो बस उसे थोड़ी सी एक दो डायलॉग्स होते हैं, लेकिन वो तय है कि अब उनके रास्ते अलग अलग हैं। जो आखिरी सीन है वो बहुत दिलचस्प है कि वो परेशान हाल दोबारा नदी में जाता है और उसको जो उसका पुराना दोस्त है हरिशंकर वो नज़र आता है। तो वो उसे कहता है कि तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं नदी पार करके तुमसे मिलने आता हूँ। तो जब वो नदी में उतरता है तो एक तेज़ रेला आता है, क्योंकि अब उसकी उंगलियां नहीं हैं, तो वो पत्थर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसको ज़ाहिर है वो उंगलियां नहीं है तो उसको सहारा नहीं मिल सकता और रेला आता है और वो बह जाता है। तो वहाँ से अबुल मंसूर कमालुद्दीन यानी कि एक नया दौर शुरू होता है नॉवल का, एक नया टाइम पीरियड शुरू होता है। तो ये एंडिंग जो है वो प्री बहुत मूवल, इसमें दो खूबसूरत तीन बनाई चीज़ें जी। मेरे ख्याल वाज़े करनी बड़ी ज़रूरी है। वो जो आपने कहा, गौतम यहाँ पर अलामत है, जी। ठीक है। अच्छा, आप देखिए कि ये 2500 साल चंद्रगुप्त मौर्य का अहद है बुनियादी तौर पर। जो जो अटैक हुआ है मगध पर वो चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ, सही। की फौजों का हुआ है। अच्छा, इसमें देखिए कि ये सरजू नदी बहुत अहम है, और वो जो श्रावस्ती का इलाका आपने बताया, श्रावस्ती का इलाका वही है जहाँ पर लखनऊ, अवध, अयोध्या, ये जो कदीम शहर हैं, जो अलामात हैं, यूँ कह लें कि हिंदू हिंदी तहजीब की, हाँ। हिंदुस्तानी तहजीब की, वो है। अच्छा, एक तो ये है कि उस वो जो जिस तरह हरमन हेसे के नावल में सिद्धार्थ के हाँ। सिद्धार्थ में भी दरिया है, वक्त की अलामत है, तो सरजू नदी भी वक्त की अलामत है सही। जो बह रही है मुसलसल। यहीं पर इसी के किनारे वो चंपा से मिलता है, और इसी के किनारे अबुल मंसूर कमालुद्दीन। नहीं, इसी हाँ। के किनारे वो हरिशंकर से मिलता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हरिशंकर जो वो अपने अहद का जो फलसफी है, गौतम बुद्ध, तो बुद्ध का वो चेला है या उसका यूँ कह ले पैरोकार है, तो लिहाजा वो उसके फलसफे को मानता है। अच्छा, फिर इसमें ये देखिए कि वो जो कहा गया है कि मैं बड़ी दूर से आ रहा हूँ और अभी 25 कोस दूर मैंने अयोध्या जाना है, बारिश हो रही है, धूल से पांव अटे हुए हैं, कीचड़ है वगैरह वगैरह, तो गोया एक टाइम के अंदर एक फर्द जो है उसकी तकलीफ, उसकी मुसीबतें, ये है आग का दरिया, सरजू नदी, ये टाइम, ये जिंदगी। फिर वहीं पर आप देखें कि तकरीबन 100-150 सफ़े में वो फिलॉसफी मुख्तलिफ शंकर के साथ डिस्कस होती है, क्योंकि ये जाहिर है कि 24 साल का एक अदाकार है, एक शायर है, और एक ड्रामा आर्टिस्ट है, ड्रामा लिखने वाला है, मुफक्कर है, जो तिबियात, फलसफा, फल्कियात और क्या क्या उससे म्यूजिक, हर चीज़ पढ़ी हुई है उससे। तो वहाँ पर जो उनकी बहस होती है वो बुद्ध मत पे भी होती है, हमाउस पे होती है, वेदांत के फलसफों पर होती है, मुख्तलिफ वो चीज़ें। फिर ये है कि ये खुद ईरानियों को पसंद करता है, ईरानी शायरी को। तो जो ईरान से लोग आते हैं, जैसे हम आजकल यूरोप के मुतल्लिक एक
हेओला सा रखते हैं वो भी रखते हैं, और वहां से जो टेक्सला से लोग आते हैं उनसे पूछता है कि ईरान कैसा अच्छा, है यहाँ पर वगैरह ना वगैरह। बड़े असली बात की कि वो कहता है कि एक तो उसको मजहब उनका अट्रैक्ट करता है कि वो आग की पूजा करते हैं, और ज़रतुश्त आर्या हैं हैं। और आर्या हैं तो उसकी ये हाँ तो फिर इसमें श्रावस्ती जो ये वो इलाका है जहाँ पर ये सारा, और ये जो सरजू नदी है उसी इलाके में जाकर वो गंगा में गिरती है, तो इसलिए ये बड़ा इस हवाले से अहम है। हाँ, यानी कि जो लोकेल लिया गया वो खास माने बिल्कुल। रखता है। अब इसकी जो एंडिंग है वो भी इसीलिए शानदार है कि आप देखिए कि वो सरजू नदी में है, यानी टाइम में है, उसकी उंगलियां कट चुकी हैं, और वो पत्थर को पकड़ना चाहता है लेकिन कोई पत्थर हाँ, उसके हाथ में नहीं आता, नहीं तो वो वक्त जो है वो उसको डबो देता है, लीला उसको ले गए। और वो डूबता है। तो उसी दरिया के, उसी नदी के किनारे अबुल मंसूर तकरीबन 1500 साल बाद नमूदार होता है। ठीक है, तो गोया 1500 साल का वो गैप है। अब इसका मतलब क्या है कि अबुल मंसूर कमालुद्दीन यहाँ मुसलमान हिंदुस्तान में आ चुके हैं। हाँ। एक तो ये कि वो अब कदीम हिंदुस्तान की अलामत जो है वो गौतम है। गौतम, वो गुजर चुका है। अब ये वस्ती दौर का पीरियड है, ये वाला जो है अबुल मंसूर कमालुद्दीन, कमाल ये मुस्लिम वस्ती मुस्लिम इंडिया, ये उसकी अलामत है। सही। तो इसका अगर आप तारुफ करवा दीजिए। आप करा दें। नहीं, आप करा दीजिए, मेरा कौन सा जानने अच्छा, वो निशापुर से आया है, बगदाद से आया है अबुल मंसूर कमालुद्दीन, और उसकी माँ जो है वो ईरानी है और बाप जो है उसका अरब है, और वो शायर है, मुहक्किक है, और लिखने वाला है। तो यहाँ पर वो जौनपुर का जो सुल्तान है हुसैन शर्की, उसके कुतुब खाने का वो निगरान है। तो इंडिया में जो जौनपुर है, हाँ, हाँ। वो मुसलमान चूंकि कब्जा कर चुके हैं, तो अब वहां पर एक हुसैन शर्की जौनपुर में वो नवाब है या हुक्मरान है, तो उसका है। हाँ। तो जो शर्की है उसने उनको ये काम दिया है कि ये जो मुख्तलिफ पंडित घूम रहे हैं यहाँ पर, मुख्तलिफ कबीर के और दूसरे सूफीज़म के हवाले से, इनकी मुख्तलिफ मकामी ज़बानों में, प्राकृतों में और पाली ज़बानों में या मकामी ज़बानों में जो उनकी किताबें हैं वो फ़ारसी में तर्जुमा करो। तो वो अब जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में घूम कर वो इलाके देख रहा है, वो किताबें ढूंढ रहा है। तो यहीं पर उसकी मुलाकात जो है वो चंपक से होती है, जो एक हिंदू पंडित की जो है चंपक हो चुकी। हाँ, चंपक हो गई है। नो, उल्टा, चंपक चंपा हो गई। अच्छा, तो उसकी वो बेटी है और वो आपस में मोहब्बत के रिश्ते में मंसूब हैं। तो वो उससे उनकी बातचीत होती है, तो वहीं कहीं जो है ना एक टोली जाती है पंडितों की, तो वो उनका मजाक उड़ाता है कि ये कैसे अजीबोगरीब लोग हैं जिन्होंने दुनिया तर्क कर दी है और ये कैसे बैठे हैं। तो उन्हें कहती है कि तुम भी अपनी तलवार छोड़ दो और इनमें शामिल हो जाओ कि तुम्हें सुकून इन्हीं में मिलेगा। तो उसकी बात हंस के जो है वो टाल देता है। फिर वो क्वेश्चन भी करते हैं, इसके साथ कोई एक डायलॉग भी होता है, कोई फिलोसॉफिकल किस्म का। अच्छा, आपको याद आ रहा है? को जो चंपक जो है वो अयोध्या के, उसकी बेटी है ना, हाँ, वो जो है उसकी पंडित की या पंडित किसी, की जो है। किसी बड़े अच्छे उसकी। तो ये फिर उससे कुछ फिलोसॉफिकल सवाल करता है जिसका वो जवाब देती है, और वो इस पे हैरान होता है हाँ, कि वो कहता है कि बहुत तुम मुबाहिस करती हो, तो हम ऐसा कुछ है, लेकिन ज़हन में नहीं है मेरे भी। अच्छा, फिर वो क्या है कि फिर वो बहराइच एक जगह है जो पहले गौतम के दौर में श्रावस्ती था, जहाँ पर अब उसका नाम बहराइच है। यहाँ पर वो अपनी रिसर्च के हवाले से जो उसने जिसको शर्की ने जिसको काम दिया उसके हवाले से आया है। तो मुख्तलिफ लोगों से पूछता है अच्छा ये खंडर कौन से, वो खंडर बन चुका है। तो यहाँ पर हल्का हल्का से उन्होंने उस श्रावस्ती का और गौतम का टच दिया कि पहले वो कौन से जो मदारिस थे और जहाँ पे तहजीब मौजूद है, लेकिन अब उसके खंडरात मौजूद हैं। वो उस तरह से खंडरात मौजूद है, और उसके ऊपर एक नई तहजीब जो है एक नए रंग में आ चुकी है। अच्छा, वहीं उसको पता चलता है कि दिल्ली का जो बादशाह है उसने जौनपुर के जो शर्की है उस पर हमला कर दिया है, और अब जो है वो जौनपुर जो है वो सुनसान हो चुका है। हाँ, और अब वो बहराइच आ चुके हैं, तो अब उनको भी यहाँ से भागना है। तो ये जो एक जंग की सूरत हाल है, इससे जो है वो अपना जो उसका मुस्तकिल काम था उससे डिट्रैक हो जाता है और अपने सुल्तान के साथ दिल्ली के जो ख़ानदान है, लोधी ख़ानदान, उनसे जंग के बारे में या साज़बाज़ करने में मसरूफ़ हो जाता है।
تو پھر کیا ہے کہ لیکن اس کے باوجود کیونکہ یہ کمزور ہوتے ہیں تو دلی کا سلطان جو ہے وہ ہمیشہ اس حوالے سے ان سے فتح حاصل کرتا رہتا ہے، تو یہ اس سے تنگ آ جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے خود یہ کتابوں سے منسوب شخص ہے، لکھنے والا ہے، مورخ مورخ ہے، ہے، محقق ہے، ہاں، تو یہ اپنے شاعر ہے۔ سلطان سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا، یہاں سے چلا جاتا ہے، تو وہ ایک ایسی کشتی میں بیٹھ جاتا ہے کسی نامعلوم سفر کی طرف، تو وہاں پر ایک کوئی درویش ہوتا ہے، تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، کاشی جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں کہ تم نے فلاں مقام پر مجھ سے لڑائی کی تھی، جنگ لڑی تھی، اور میرے ہاتھ کی یہ انگلیاں تم نے کاٹ دی تھی۔ تو وہ ایک دم سے وہ چونک جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے مطلب اس کو ایک، کیونکہ ظاہر ہے کہ بنیاد تو اس کی ایک جنگجو کی نہیں ہے، وہ تو ایک مورخ ہے، لیکن اس کو حالات نے جنگجو بننے پر مجبور کیا، تو یہ اس کے لیے ایک چونکا دینے والا صدمہ ہوتا ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ جو تمہاری محبوبہ ہے چمپا، وہ وہاں تمہاری جنگلوں میں گھومتی پھر رہی ہے اور تمہیں ڈھونڈتی ہے، اور وہ میرے پاس بھی آئی تھی، ان کو لگا کہ یہ فوج ہے تو شاید تم وہاں پر ہو، لیکن تم ابھی تک وہاں نہیں پہنچے۔ تو یہاں سے اس کے اندر ایک بے اطمینانی یا ایک بیکار وجودی کرب، کرب جو ہے وہ اس کا بے ظاہر معنویت ہوتا ہے، ہے، اور وہ بھگت کبیر کے جو ہے منڈل آشیانے میں کی شامل طرف ہوئے کے تھے۔ شامل ہو جاتا ہے، وہیں پر اپنا وہ وقت گزارتا ہے، پھر وہیں پر وہ ایک نچلی ذات کی ایک عورت سے شادی کر لیتا ہے، اور وہاں پر کھیتی باڑی کا کام یعنی کسان کے طور پر وہ جو ہے شودر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک شودر لڑکی سے وہ شادی کرتا ہے، اس کے 2 بچے ہوتے ہیں جو جب جوان ہوتے ہیں، تو جب وہ جوان ہوتے ہیں تو دلی میں مغل سلطنت جو ہے وہ آ جاتی ہے، مغل بادشاہوں کا آمد ہوتی ہے، تو وہ بچے جو ہیں وہ مغل بادشاہوں کی امارات بنانے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو یہاں پر بنگال میں جو ہے وہ دلی والوں کے خلاف ایک وبال اٹھتا ہے یا ایک رد عمل۔ بغاوت اٹھتی ہے، تو جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیٹے دلی گئے ہیں تو وہ منصور کمال کا قتل کر دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ منصور کمال جو بغداد سے آیا تھا، اور وہ کیا تھا، اور وہ کیا پروسیس ہوا، اور آخر میں اس کی موت کیسی ہوئی، تو یہ ایک اس اس میں بھی جو چمپا جو نے اس کو کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ جنگجو ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس نے کہا کہ میں تو ایسا میں نہیں نہیں ہوں، ہوں، میں تو اس کے فارسی شاعری کا متوالا ہوں، اور میری ماں ایرانی تھی اور ہم شاعری کے متوالے ہیں، اور یہ جو جنگجو ہیں یہ افغان ہیں، یہ افغان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ افغان خیر آج بھی طالبان کی صورت میں موجود ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہمارے ہاں ہسٹری کو کیسے پیش کیا جاتا ہے، قرۃ العین حیدر اس کو کیسے پیش کر رہی ہے کہ ہندوستانی تہذیب کے اندر اس کو بنانے میں بہت ساری قوموں کا، بہت ساری نسلوں کا ہاتھ ہے، اور یہ جو ہے ہندوستانی تہذیب اپنی ٹائم کی طرح ایک اکائی، ایک نامیاتی وحدت رکھتی ہے، گویا تہذیب خود ایک کریکٹر ہے، ہندوستان خود ایک کریکٹر ہے، ٹائم خود ایک کریکٹر ہے۔ اب اس میں یہاں پر میں چھوٹی سی بات کو نا اس کو سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھیے ہم کہتے ہیں ٹائم اینڈ سپیس، اب جو ٹائم ہے وہ سپیس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا، صحیح، ممکن نہیں ہے، کیونکہ ٹائم سپیس میں آپ چلے جائیں تو وہاں ٹائم کو آپ کے لیے یوز لیس ہو جائے گی گھڑی، کیونکہ وہاں نہ موسم آتے ہیں، نہ وہاں نہ دن ہے نہ رات ہے، نہ وہاں نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، ٹائم لیسنس ہے۔ تو جہاں سپیس ہے تو ٹائم جو ہے اپنا اظہار، اپنے گزرنے کا اظہار وہ سپیس سے ہوتا ہے، سپیس جو ہے وہ ٹائم کو بامعنی بناتی ہے۔ اب جس طرح ٹائم جو ہے وہ مسلسل ہے، ہم اس کو کاٹتے ہیں سالوں میں، صدیوں میں، لمحوں میں، سیکنڈز میں، لیکن ٹائم ہم دریا کو اگر قطروں میں، موجوں میں بانٹ بھی دیں، لیکن دریا کا ایک تسلسل ہے، پانی کو آپ کتنا نہیں کاٹ سکتے، تو سو دا ٹائم، ایک تو یہ ہے۔ لیکن چونکہ ٹائم جو ہے وہ سپیس کے بغیر بے معنی ہے، اس لیے ہم ٹائم اینڈ سپیس نہیں کہتے، ہم سپیس ٹائم کہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ٹائم جو ہے وہ ناقابل تقسیم ہے تو اس کا مطلب ہے تہذیب بھی ناقابل تقسیم ہے۔ یہاں پر یہ بات وہ بٹوین دا لائن آپ کو سمجھانا چاہتی ہے، وہ ہندوستان کی تہذیب جو صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے، جس کے وجود کی تشکیل میں ہزاروں قوموں نے، نسلوں نے، زبانوں نے، مذہبوں نے حصہ لیا، وہ مسلسل ہے۔ لہذا گوتم ایک دفعہ ڈوبتا ہے، پھر منصور آتا ہے، منصور ڈوبتا ہے، پھر گوتم آ جاتا ہے، تو یہ مسلسل ہے، تہذیب بھی وہی رہتی ہے اور ٹائم بھی وہی رہتا ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو صرف وہ کردار بدل رہے ہیں، یعنی کردار بدلتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، وقت جو ہے وہ اس کا سمندر جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔
ٹھیک ہے. اب تیسرا حصہ ہے اس کا. جی, جو تیسرا حصہ ہے وہ یعنی کہ آخر میں ہے, یعنی کہ 1793 یا 18ویں صدی کا آخر ہے, جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم جمانا ہندوستان میں شروع ہوگی. تو ایک کردار ہے سرل ایشلے کے نام سے, جو کہ باہر جو ہے وہ اس کا لٹریچر کا طالب علم تھا اور وہ لکھاری بننا چاہتا تھا, لیکن اس کے دوست پیٹر نے اسے کہا کہ بنگال میں جو ہے وہ نیل کا کاروبار بہت اچھا ہوتا ہے, تو اگر تم مستقبل بنانا چاہتے ہو تو تم نا بنگال چلو میرے ساتھ. تو وہ اس کے کہنے پر جو ہے وہ بنگال آ جاتا ہے. تو یہاں پر اس کو کچھ اینگلو انڈین جو لڑکیاں ہیں اس کے ساتھ اس کا ایک تعلق وابستہ ہو جاتا ہے, لیکن کیونکہ اس نے یہاں پر اپنا کریئر بنانا ہے تو وہ کلکتہ جاتا ہے, اور کلکتہ میں اس کو ایک جاب آفر ہو جاتی ہے. کچھ ہی سالوں میں وہ کلکتہ کی جو ہائی سوسائٹی ہے اس کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ممبر بن جاتا ہے. اچھا, پھر وہ اپنے گھر میں ایک, کیونکہ وہاں پر اس زمانے میں نواب جو تھے وہ ایک کوئی نہ کوئی ہندو خاتون جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھا کرتے تھے, تو وہ بھی ایک ہندو خاتون کو ایک کیپ کے طور پر اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے, اور اس سے بچے بھی اس کے پیدا ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے ایک دن جب وہ کئی سال گزر گئے ہیں, 50 سال کا ہو گیا ہے, تو ایک نوجوان اس کے دفتر میں آتا ہے جو کلکتہ سے, جس نے ایف اے کیا ہے, اور اس کا نام گوتم نلمبر دت ہے. تو تیسری دفعہ پھر گوتم جو ہے وہ آ گیا ہے. تو وہ بتاتا ہے کہ میں ملازمت کے لیے آتا ہے, اس کو بڑا اچھا لگتا ہے سرل ایشلے کو وہ. تو وہ کہتا ہے کہ کیا تم لکھنؤ کا سفر کرو گے میرے لیے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو کبھی بنارس سے باہر ہی نہیں گیا. تو اس نے کہا نہیں, اب تمہیں جانا پڑے گا, میں مصروف ہوں, تو تم یہ کچھ کاغذات ہیں یہاں کے لیے, لکھنؤ کے لیے جاؤ. تو وہ خیر لکھنؤ کا سفر کرتا ہے, اور اس کی جو کیپ ہے جو اس نے گھر میں ایک ہندو خاتون رکھی ہے, وہ اسے کہتی ہے, اس کو ایک پیغام دیتی ہے کہ لکھنؤ میں ایک طوائف ہے. آپ گیس کریں گے اس طوائف کا نام کیا ہے؟ چمپا. یعنی آپ سمجھیے کہ تیسرا جنم جو ہے چمپا کا وہ ایک طوائف کی صورت میں, کہ وہ ایک طوائف ہے اور اس نے میرے صاحب جو ہیں اس کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے, تو تم اسے کہو کہ یہ اس کی جان چھوڑ دیں, اور کیونکہ ہمارے بچے ہیں اور یہ اس طرح سے. تو وہ اسے اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اسے کہوں گا. تو جب وہ لکھنؤ جاتا ہے, تو لکھنؤ جو ہے اس زمانے میں اس وقت وہاں پر سراج الدولہ کی حکومت ہے. تو ایک بڑی اچھی سی انہوں نے کوٹیشن لکھی ہے کہ جس کا نہ ہو کوئی اس کا ہے سراج الدولہ, کچھ اس طرح کا انہوں نے لکھا ہے. تو یعنی کہ ہندو مسلمان دونوں میں سراج الدولہ جو ہے وہ یکساں طور پر مقبول ہے. تو اس نے حوالے سے بات کی ہے. پھر اچھا, وہ جب چمپا سے ملتا ہے تو وہ خود گوتم جو ہے وہ چمپا کا عاشق ہو جاتا ہے, اس کو وہ اس سے محبت ہو جاتی ہے, اور وہ کافی عرصہ اس کا اسیر رہتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس نے واپس جانا ہے. تو میں کچھ مس تو نہیں کر رہی؟ نہیں. اچھا, پھر جب وہ واپس جانے لگتا ہے تو جس کشتی میں وہ بیٹھتا ہے, تو جس طرح سے پہلے ابو المنصور کمال کو کشتی میں ایک درویش ملا تھا جس کے اس نے, تو یہاں بھی اس کو ایک جوگی ملتا ہے. تو وہ اسے کہتا ہے کہ اپنی گفتگو سے اسے لگتا ہے کہ یہ کوئی خاص بندہ ہے. تو اسے کہتا ہے تم کون ہو؟ تو بتاتا ہے کہ میں راجہ بینی کا بیٹا ہوں, جو کہ اودھ کے جو نواب ہیں ان کے ساتھ وہ سلطنت کے مشیر تھے, اور انہوں نے مل کر جو ہے وہ تمہاری جو انگریز سرکار ہے ان کے خلاف مدافعت کی تھی, اور ہم بری طرح سے ہارے تھے. اور پھر وہ اس کی جو گفتگو ہے اور جو اس کا سماج ہے, وہاں سے لگتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف اس دور میں لکھنؤ میں کتنا غم و غصہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. خیر وہ واپس جاتا ہے, اور وہاں پر اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے ملازمت سے, اور وہ جس کا جو ان کی شنیلا, جو ان کی جو بیگم تھی ان کی سرل ایشلے کی, وہ پھسل کے جاتی ہیں کسی پہاڑ سے, وہ فوت ہو جاتی ہیں. وہ ملازمت چھوڑ دیتا ہے, بی اے میں داخلہ لے لیتا ہے, اور راجہ راج موہن رائے ان کی وہ تنظیم جو ہے وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے. اچھا, پھر اس طرح سے اس کا وقت جو ہے وہ گزرتا ہے. تو 25 سال بعد اس کو دوبارہ جو ہے لکھنؤ جانا پڑتا ہے. تو پہلے جب وہ لکھنؤ گیا تھا تب سراج الدولہ کی حکومت تھی, اب جب وہ لکھنؤ گیا ہے تو وہاں پر انگریز حکومت ہے. تو وہ ایک گھوڑا گاڑی میں بیٹھتا ہے, اور وہ ایک خاص زبان میں لوگ اسے بات کر رہے ہیں, اور وہ بتاتا ہے کہ میں 25 سال پہلے آیا تھا. تو لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں تو بڑا عروج تھا لکھنؤ کو, یہ اور وہ ہے. تو اچانک ایک بڑی خوبصورت آواز جو ہے وہ اس کو اٹریکٹ کرتی ہے, کوئی بھیک مانگنے والی ہوتی ہے. تو جب وہ متوجہ ہوتا ہے تو جو چمپا جو ہے وہ اب بھکارن کے روپ میں اس کے سامنے آتی ہے. تو جب وہ پہلے جو سین ہے جس میں وہ چمپا سے وداع لے رہا ہوتا ہے, اس کو خدا حافظ کہہ رہا ہوتا ہے, تو وہ اسے کہتی ہے کہ ہماری جو مذہب ہے اس میں کہتے ہیں
کہ تمہیں غم حسین کے سوا کوئی اور غم نہ ملے، تو تم کیونکہ مسلمان نہیں ہو تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی. تو وہ جب بھکارن بنتی ہے تب بھی وہ یہی گا رہی ہوتی ہے کہ غم حسین کے سوا کوئی غم نہ ملے. تو وہ چونک جاتا ہے اور اس کو ایک اچھی سکہ جو ہے وہ سونے کا یا وہ دے دیتا ہے. تو بڑی حیرت سے اس کو وہ دیکھتی ہے. تو وہ جو گھوڑا گاڑی چلانے والا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کو پیسے نہ دو، یہ کوکین پیتی ہے. تو واقعی وہ دیکھتا ہے کہ وہ پہلے اس کو پلٹتی ہے اور پھر کہیں اندر گلی میں جا کے کسی دکان میں گھس جاتی ہے. تو یعنی کہ یہاں دو تہذیبیں جو ہیں ان کا جو الٹنا اور پلٹنا ہے. اور کیسے اچھا پھر وہ وہاں پہ گھوڑا والے کا کہتا ہے کہ یہ جو بکارن ہے یہ کہتی ہے کہ جب سراج الدولہ کا دور تھا تو میرے گھر کے سامنے ہاتھی بندے تھے. تو وہ ہنستا ہے کہ یہ بکارن دیکھو کیسی باتیں کر رہی ہے. لیکن خود کیونکہ گوتم جو ہے وہ اس بات کا گواہ ہے تو وہ خاموش رہتا ہے. وہیں پر اس گھوڑے کے ساتھ ہی اس کا بھی ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ چمپا کے ذریعے سے دو تہذیبوں کی عروج کا اور زوال کا یہ دور ہے. یعنی یہ کہ ہند تہذیب ابو المنصور کے عہد میں ہند مسلم تہذیب بنی یا ہند ایرانی کہہ لیں. جی. اور اس کے بعد جب سرل ایشلی آیا ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو اور یہاں پر اپنا کلونیلزم قائم کیا اور اس کے تحت اس نے کام شروع کیا تو یہ جو تہذیب ہے ہند مسلم انگریزی تہذیب میں کنورٹ ہو گئی. اور سرل ایشلی کے ساتھ ہی یہ اپنی یہ ناول جو ہے یہ قومی تہذیب سے عالمی تہذیب کی طرف رجوع کرتا ہے یا اس طرف کو موو کرتا ہے. اور یوں یہ ایک عالمی انسان کا عالمیہ بھی یہاں پر آ کے اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اچھا یہاں پر ایک بات میں بھول گئی کہ وہ جو سرل ایشلے ہے جس نے پہلے ایک ہندوستانی عورت سنیلا کو اپنے گھر رکھا اور اس سے اس کے 3 بچے بھی پیدا ہوئے. تو وہ ایک خود کلامی کے لہجے میں کہتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. وہ جو انگریز کی جو سوسائٹی ہے وہاں پر یہ اس کو قبول نہیں کریں گے اور یہ کسی دفتر میں کلرک بنیں گے یا اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ کسی بار میں کام کریں گی. اور اپنے مرنے سے 3 سال پہلے وہ ایک خاتون سے شادی کر لیتا ہے جو اسی کے برادری کی یا اسی کے رنگ و نسل کی ہے اور اس سے بھی اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے جو کہ بعد میں جو ہے آگے دور میں آئے گا. صرف 3-4 جملوں میں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا. وہ آخر میں اس کی اینڈنگ جو ہے نا میں بس وہ اچھا یہ جو حصہ ہے یہ باقی جو آخری حصہ ہے یہ باقی 3 حصوں میں سب سے زیادہ کہنا چاہیے ضخامت والا ہے، ضخیم ہے. اور صرف یہی حصہ جو ہے یہ الگ سے بھی ناول بن سکتا ہے. اچھا اس دور میں کئی کردار ہیں. چمپا بھی ہے، گوتم بھی ہے، نرملا بھی ہے، تلت بھی ہے، لاج بھی ہے، تہمینہ بھی ہے، عامر رضا بھی ہے، کمال بھی ہے. اچھا یہ ایک گروہ ہے، ایک نوجوان لوگوں کا گروہ ہے جو آ کے کچھ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کچھ کالجز میں پڑھ رہے ہیں اور یہ آپس میں جو تقسیم ہند کے پہلے کے جو واقعات ہیں ان پر بحث کر رہے ہیں اور تقسیم ہند کے بعد کے صورتحال ہے جس میں جب ذہنی تقسیم ہوتی ہے سب کیمبرج چلے جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں. تو یہ دراصل ایک طرح سے تقسیم ہند کے پہلے اور بعد کے واقعات کو اس کا انالیسس کر رہے ہیں اور اس زمانے کے جو المیہ ہیں تقسیم کے زمانے میں جو تحریکیں ابھری ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو وہ اجاگر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو بس اچھا اس میں چونکہ جو بات 2500 سال پہلے چلی تھی وہ چلتی ہے آتی ہے تقسیم کے اوپر کہ ہندوستان جو ہے وہ تقسیم ہو گیا اور کچھ خاندان ادھر چلے گئے، کچھ خاندان یہی رہ گئے. کچھ خاندانوں نے جانے سے انکار کر دیا، کچھ خاندانوں کو ملکی سطح پر معاہدہ ہو گیا کہ اب مت بھیجیں، ہمارے اب بہت زیادہ ہو گئے. پاکستان سے لکھا گیا نہرو کو. اچھا پھر یہ بھی ہے کہ کچھ نے جانے سے انکار کر دیا. مثلا وہاں پر ایک مسلم لیگی ہے ہاں تو انہوں نے کہا کہ تم تو مسلم لیگی تھے، پاکستان بن گیا تو جاؤ. تو اس نے کہا ہم کیوں جائیں، ہم تو یہیں کے رہنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ پھر پاکستان جب بنا ہے تم سارے کچھ یہ کیا کر رہے تھے. تو وہ اس کا یہی کہتا ہے کہ ساری دنیا ہمارا وطن ہے، مسلمانوں کا سارا وطن اس کا. تو اس لیے بہت سارے لوگ نہیں بھی جانا چاہتے تھے تو جو صورتحال وہاں پہ جو پیدا ہوئی. اب اس میں جو اہم چیز ہے کہ وہ ابو المنصور کمال الدین، وہ گوتم اور وہ ہری شنکر چمپا کو بھی اور چمپا، یہ 4 کردار جو مسلسل ساتھ ہیں جن کے ذریعے سے یہ تہذیب ساری بنی ہے، وہ پھر جو تقسیم ہوئی ہے اس میں یہ بچھڑ جاتے ہیں. کوئی ادھر چلا جاتا ہے، کوئی ادھر چلا جاتا ہے. تو یہ ہے وہ سرحد آگ کا دریا جو اس مشترکہ تہذیب کے زوال کا
سبب بنتا ہے. مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو لکیر کھینچی گئی ہے یہ ہندوستان کی نہیں ہے, یہ اس تہذیب کے درمیان بھی لکیر کھینچی گئی ہے. تو کیا جس طرح کیا وقت تقسیم ہو سکتا ہے یا وقت ناقابل تقسیم ہوتا ہے؟ تہذیب تقسیم ہو سکتی ہے یا ناقابل تقسیم ہے؟ تاریخ تقسیم ہو سکتی ہے یا ناقابل تقسیم ہے؟ تو وہ گوتم ادھر ہے اور کمال ادھر ہے, اور ان کے رشتے آپس میں وہ کہہ لیں کہ بدل چکے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے ایک مشترکہ تہذیب کو جنم دیا تھا وہ سارے کے سارے جو ہیں مطلب آخری جو حصہ ہے اس میں گوتم جو ہے وہ ایک فارن آفس میں کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور کمال بھی جو ہے وہ بھی کہیں باہر کسی جگہ پر کسی ملازمت, باہر کیمبرج سے ہی پڑھا ہے اور وہیں پر ملازمت کرتا ہے. جی ہاں. اب آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر جو آخر میں جو کویشچن ہے, مثلا اس میں سے بہت سارے جو نوجوان ہیں بعد میں انگلینڈ پڑھنے چلے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ ہائیڈ پارک میں بیٹھ کے وہ بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ احساس کی سطح پر وہ سارے ایک جیسے ہیں, لیکن ایشوز کی سطح پر وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں, ایک دوسرے کے مخالف ہیں, لیکن وہ سب شکستہ دل ہیں, پژمردہ ہے. ان کی روٹس, ان کی تہذیب, ان کے یہ کویشچن جو ہیں ان کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے, چاہے وہ سرحد کے ادھر والے ہیں یا سرحد سے ادھر والے ہیں. تو وہ ایک ایسے وجودی کرب میں چلے گئے ہیں جن کے پاس ان کا کوئی سوال نہیں ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر اس وجودی سوال سے آنکھیں بند کر کے اس تہذیب کے, اس تاریخ کے, اس عظیم ورثے کے, تو وہ کامیابیوں اور ناکامیوں کے پیچھے اب دوڑ رہے ہیں, لیکن اس سوال کا وہ سامنا نہیں کر رہے اور وغیرہ وغیرہ. اس کے اوپر پھر آگے جو تھوڑی سی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. کل کے دشمن آج کے ساتھی اور کل کے ساتھی آج کے خطرناک ترین دشمن تصور کیے جاتے ہیں. ایشیا کا نقشہ تیزی سے بدل رہا تھا, امن کے نعرے لگائے جا رہے تھے, تیسری جنگ کی تیاری کی جا رہی تھی. کل کے ترقی پسند آج شدت سے رجت پسند بن چکے تھے. کسی ویلیو میں کوئی استحکام باقی نہ رہا تھا. ہم سب چھپے ہوئے فاشسٹ ہیں, ہم سب کے ہاتھ میں غیر مرئی مشین گنیں ہیں جن کا رخ ہم نے دوسروں کی سمت کر رکھا ہے, خیالات کی مشین گنیں. یہ بکے ہوئے اور خریدے ہوئے انٹلیکچوئلز کا دور ہے. اس دور میں آرٹسٹ کی بڑی بھاری قیمت مقرر ہو چکی ہے. کون کہتا ہے کہ دنیا میں آرٹسٹ کی قدر نہیں؟ دیکھا ایشیا کے فنکار لوگ کس طرح سے فل برائٹ اور طرح طرح کے وظیفوں پر دڑا دڑ امریکہ جا رہے ہیں. ایشیا کے فنکار لوگ تو دڑا دڑ سوویت یونین اور چین بھی جا رہے ہیں. یہ تقسیم شدہ دنیا ہے. ملک, نظریے, انسان, روحیں, ایمان, ضمیر, ہر شے تلواروں سے کاٹ کاٹ کر تقسیم کر دی گئی ہے. یہاں ہر طرف سرحدیں ہیں. اس تقسیم شدہ دنیا میں ہم ایک دوسرے سے سرحدوں پر ہی مل سکتے ہیں. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ناول ہے, اب اس کے اتنے سارے آسپیکٹس ہیں, خود تاریخ کا, وقت کا, تہذیب کا, پھر آزادی اور جبر و قدر کا جو مسئلہ ہے, پھر عمرانی جو سوشیولوجیکل ہے, پھر اس میں ایگزسٹینشلسٹ جو وجودی ہے, نفسیاتی ہے, طبقاتی ہے, پھر اس میں قومی اور بین الاقوامی معاملات ہیں. تو یہ یوں کہہ لیں کہ خود میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی تہذیب اور ہندوستانی کی روح کا ایک المیہ ہے جس کو اس نے تخلیقی سطح پر اس مقدمے کو لڑا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس دور میں جب یہ آیا سامنے تو ان کو ایک شدید قسم کے رد عمل کا اور الزامات سہنا پڑے. اب ہماری جو نئی نسل ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس المیے سے بہت دور ہے, یعنی 50 60 70 سال دور ہے. تو ان کے ہاں زخموں کی صورتحال ویسی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کے سوالات اس نسل کے اور طرح کے ہیں. وہ تاریخ کو کسی اور طریقے سے دیکھنا بھی چاہتے ہیں, ری وزٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, تہذیب کے معاملے کو, کلچر کے معاملے کو بھی کسی اور طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں. انڈیا کے ساتھ جو تعلقات کی صورتیں ہیں, تاریخ کی جو ڈسکوری ہے یا ارینجمنٹ ہے, کیا وہ ویسی چلے گی جو ایک نسل پہلے تک ہمارے ان لوگوں نے جنہوں نے ہجرت اور تقسیم اور قیام پاکستان اور اس سارے معاملات کو دیکھا اور جس طریقے سے سہا, یہ سارا کچھ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو جتنے بھی سوالات ہیں ان سوالات کو بہت اعلیٰ سطح پر قرۃ العین حیدر نے اٹھایا اور ان کو ڈسکس کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کامیاب سطح پر چیزوں کو جس طریقے سے دانشورانہ سطح پر دیکھا گیا
وہ شاید معاملات ہمارے سمپل جو نثر ہے جو غیر تخلیقی ہے، نان کریٹیو ہے، نان لٹریری ہے، وہاں پر بھی اس طریقے سے اتنی ہمہ گیر اثر کے ساتھ اور احساس کے ساتھ نہیں دیکھا گیا. دوستو اس پہ آپ کوشچن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. گڈ ایوننگ. میں کومنٹ کروں گا چھوٹا سا، Please. مے بی 2-4 منٹس لگ جائیں. جی جی جیسا کہ اینڈ پہ انہوں نے جو بات کی ہے نا کہ ہماری جو جنریشن ہے وہ ایک اور طرح سے ہسٹری کو دیکھنا چاہتی ہے. آبویسلی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے دیکھا ہے ابھی ایک اور نظر سے، اور اس کے اوپر میں اپنی جو تھنکنگ ہے وہ آپ کو پیش کرنا چاہوں گا جو ان کے ناول سے مجھے نظر آئی. آلدو میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلا دور انہوں نے قرۃ العین نے وہ دیا ہے کہ تہذیب ہماری پیور تھی، جب اس میں رقص بھی دکھایا گیا ہے، اس میں وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. دوسرے دور میں افغانی آئے، لڑائیاں شروع ہو گئی، ہماری تہذیب کو ختم کرنا سٹارٹ کر دیا. اور جیسے وہ اینڈ پہ وہ بیٹوں کو بھی اس کو جنگوں پہ بھیج دیا جاتا تھا اس طرح، اور مار دیا جاتا تھا. تھرڈ پہ جو ہے نا وہ ہماری تہذیب مکس ہو گئی ہے. جیسے اس میں چمپا کہتی ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو تو تم نہیں سمجھ سکتے میری بات کو، تو مکس تہذیب ہو گئی ہے. اور ایٹ دی اینڈ انہوں نے اپنی لائف میں جو انہوں نے دیکھا کہ اس سب تہذیب کی جو بٹوارا ہوتا ہوتا آخر میں وہ ایک دریا جو تھا وہ آگ کا دریا بن گیا، دونوں کو بالکل علیحدہ کر دیا. تو اب وہ اس طرح ہو گئے ہیں کہ اب بالکل وہ مل نہیں سکتے، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. نوجوانوں میں بھی وہ چیز نہیں ہے، وہ باہر جانا چاہتے ہیں، اور یہ چیز مجھے تو میں نظر نہیں اچھا ہے. اس میں اہم جو چیز ہے اس ناول میں، جس چیز کی تلاش ہے اس سارے مقدمے میں، وہ پیس اینڈ ٹالرنس کی ہے کہ ہم اس مشترکہ تہذیب کو دوبارہ اس امن کی طرف اور اس ٹالرنس کی طرف کا لا سکتے ہیں جہاں ہم ایک دوسرے کے مذاہب، ایک دوسرے کی زبانیں، ایک دوسرے کے فرقے برداشت کر کے مل کر اس تہذیب کو دوبارہ اس سطح پر اچیو کر سکے. اچھا، اس میں جو 4 انہوں نے پیریڈز لیے ہیں وہ 4 وہ پیریڈز ہیں جو کہ اس زمانے کی تہذیب کے بالکل ترقی یافتہ تھے. مطلب وہ زمانہ اپنی پیک پہ تھا، پھر آہستہ دکھایا کہ اس کو زوال یا وہ ختم کیسے ہوا. تو اس حوالے سے بھی ہے کہ یعنی کہ انہوں نے چوز وہ کیا ہے تاکہ وہ جب پیک میں ہے تو اس کے مشاغل کیا ہے، تہذیب کیا ہے، وہ دکھائی جا سکے. یہ ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ جو بیسٹ ٹائم ہے وہی چوز کیا جائے گا. پھر دوسرا یہ ہے، تھوڑی سی بات ہے کہ جو کردار لیے ہیں یا جو کردار ہے وہ سارے اعلیٰ نسب کے ہیں. مطلب کوئی طبقہ، کوئی کردار ایسا نہیں ہے جو کہ نچلی ذات کا ہے، نچلے اس کا ہو. وہ سارے یا کسی پنڈت کی بیٹی ہے، کوئی کسی وزیر کا بیٹا ہے، یعنی یہ سارے جو ہیں وہ اعلیٰ طبقات کے ہیں. تو مجھے لگتا ہے جیسے کیونکہ ان کے ہاں ایک افسانوی، ایک اساطیری عناصر ہے، اور اساطیر میں ہمیشہ جو کردار ہوتے ہیں وہ یا شہزادہ ہوتا ہے یا شہزادی ہوتی ہے، ملکہ ہوتا ہے یا بادشاہ ہوتا ہے. تو شاید ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ یہ نہیں، میرا خیال ہے اس پر بحث مزید. وہ دیکھیے، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ خود وہ ایلیٹ کلاس سے تھی تو چیزوں کو اس طرح سے میں بھی دیکھتا ہوں، لیکن ایسا ہے نہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ ان کے ہاں مثلا آخری شب کے ہم سفر دیکھ لیجیے، وہاں انقلابی ہیں اور لوور مڈل کلاس کے انقلابی ہیں، اور جو تحریکیں ہیں وہ ساری سوشلزم کی تحریک ہے یا بنگلہ دیش کے قیام تک کی جو سارے معاملات ہیں. اس میں بھی آپ دیکھیے گوتم نیلم برٹ جو ہے وہ اپر کلاس کا نہیں ہے، لیکن فنکار ہے، شاعر ہے، سارا کچھ ہے. اچھا، لیکن اس کی عزت بہت ہے معاشرے میں اس زمانے کے حوالے سے، کیونکہ وہ ایک طالب علم ہے، اور وہ یعنی کہ اس حوالے سے اس کا سوشل جو اس کی پیا ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن نہیں، ہم اس کو کلاس کے میں جب ڈسکس کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں فنکار کی عزت تھی، شاعر کی عزت تھی، اداکار کی عزت تھی. ایک تو یہ ہے. ابو المنصور جو ہے وہ بعد میں جو ڈی کلاس بھی ہوتا ہے وہ بھی بطور بادشاہ کے نہیں آتا، وہ بادشاہ کا ملازم ہے. ایک تو یہ بھی دیکھیے. سرل جو آتا ہے تو اس دور میں ادھر انڈو پاک کے اندر جو ایسٹ انڈیا کمپنی پروفٹ بہت کما رہی تھی، تو نوکری ڈھونڈنے کے لیے وہاں کے ینگ لوگ گورے جو ہے وہ یہاں پہ آتے تھے. تو اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو فورٹ ولیم کالج کے اندر ان کی پہلے تربیت کی جاتی تھی اور بعد میں ان کو نوکری دی جاتی. ٹھیک جی. سوری، تو آپ آپس میں ایکچولی کیونکہ ناول بڑا ہے، ناول بڑا، لیکن اب تو کوشچن کا ٹائم ہے. پلیز پلیز. ہاں، اچھا، آگ کا دریا سے آگ تو ہم نے سیکھی ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آگ
کے اندر تھوڑا سا ہاتھ بھی ڈال دوں تو یہ جو کاشی پرانا قدیم نام تھا نا اور بعد میں اس کو اودھ ہو گیا. جی تو ایک تو میڈم نے ناول لکھتے ہوئے یہ دو علیحدہ علیحدہ نام یوز کیے ہیں. ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ یہ کس چیز سے انسپائر ہوئی ہیں. یہ بڑا اہم کویشچن ہے کہ انہوں نے جو ناول لکھا ہے ظاہر ہے اس کے دو حصے بنتے ہیں, ایک تو تاریخی پہلو ہے, سیاسی پہلو اور ایک ادبی پہلو ہے. تو ادبی پہلو میں اگر ہم داخل ہو جائیں, ہم اس کے سیاست بچے نے بات کر لیا, تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیونکہ انگلش ادب کی یہ تھی بیسیکلی, اور ظاہر انہوں نے انگلش ادب پڑھا تو لازمی یورپ کا ادب پڑھا ہے, تو یورپ کا ادب پڑھا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انسپائر تھی نا یہ اس چیز سے تھی کہ سیفن ایسا نام ہے کوئی ایک تاریخ معلوم تاریخ کے اندر سب سے قدیم شاعرہ گزری ہے اٹلی کے اندر, سیفو. تو اس نے جب بعد میں کسی اتنی خوبصورت نہیں تھی لیکن اس نے بہت حسین لڑکے سے جب عشق کیا تو اس سے بے وفائی کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی سمندر میں, چٹان سے سمندر میں چھلانگ مار کے. تو پھر وہاں سے انسپائر ہو کے انہوں نے اب یہ جو مجھے لگا ہے جو ان کا سفر ہے واگون کا, یعنی ہیرو کی جو مجبوری اور جس کو ہیرو نے ہمیشہ بے وفائی سمجھی تو اس کو اواگون کی شکل میں اس ناول کا سفر ہوا ہے جو مجھے لگا ہے. تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا, باقی جو دیوتا کا ذکر کیا تو اس پہ اعتراضات ہوئے ہیں, لیکن دیوتا کا لفظ انہوں نے یہاں پہ بھلائی اور روشنی کے حوالے سے کیا, نہ کہ وہ اساطیری اور عمومی حوالے سے کیا ہے. یہاں پہ اس کا یہ لفظ ہی, کیونکہ دیوتا کا مطلب جو ایک مطلب ہے وہ عجائب قدرت بھی ہے یا مظاہر قدرت بھی ہے جس میں وہ دریا کا ورڈ آتا ہے. تو اس حوالے سے میں بس تھینک یو ویری مچ. جسٹ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا اس ناول پہ کبھی کوئی فلم وغیرہ بنی ہے یا نہیں بنی ہے؟ آپ سویر صاحب میرے جیسا سوچا ہے آپ نے, اور میں نے ہمیشہ یہ اتنا بڑا ناول ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اردو کی بجائے اگر کسی اور زبان میں لکھا جاتا جو بین الاقوامی سطح پر بڑی ریکگنائزڈ ہیں تو یہ نوبل پرائز بھی اس کو مل جاتا, اور کہیں یہ یورپ میں لکھا جاتا تو شاید ہالی ووڈ اس پر ابھی 2-3 فلمیں بنا چکے ہوتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پہ نہیں لکھا گیا, ورنہ آپ آئیڈیا دیکھیں, میں نے بھی ہمیشہ یہی خواہش کی ہے اس کی. ہاں جی ہاں ایسا, ہاں اس کا جو پلاٹ ہے وہ ایسا ہے. کوئی سوال نہیں ہے, آپ نہیں تو ہم ختم کریں یہاں پہ, اگر کوئی سوال نہیں ہے, کوئی کمنٹ نہیں ہے تو یہ آن لائن آپ دینا چاہ رہے ہیں. جو ابھی آپ نے آخر میں کہا نا کہ اس کو نوبل پرائز مل سکتا تھا اگر یہ کسی اور زبان میں ہوتا, تو میرا خیال ہے یہ سوال اسی سے لنکڈ اپ ہوگا. یہ ہے ہمارے آن لائن دوست فیصل ریحان, وہ کہہ رہے ہیں کہ آگ کے دریا کا انگریزی ترجمہ مصنفہ نے خود کیا تھا, مگر اردو میں ایک اہم ترین ناول ہونے کے باوجود اسے عالمی سطح پر کوئی توجہ نہیں ملی, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ ترجمہ صحیح طور پر نہیں ہو سکا, تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کسی اور زبان میں ہوتا تو یہ تو ترجمہ شدہ بھی موجود ہے. دیکھیے ٹرانسلیشن کو تو وہ نہیں ملتا, ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس اردو جو ہے یہ بین الاقوامی سطح پر بڑی زبان کے طور پہ نہیں گنی جاتی, بلکہ یہ انڈینجر زبانوں میں گنی جاتی ہے. لیکن ہم اپنی اردو کی محبت میں ہندی کو بھی ساتھ پہ لا لیتے ہیں اورلی, اور اس کو ہم دنیا کی 4-5 بڑی زبان کے طور پہ لے لیتے ہیں, لیکن اس میں ہم ہندی کا جو اورل حصہ ہے اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں. تو جبکہ خود اردو جو ہے اپنے اسکرپٹ کے ساتھ یہ انڈینجر ہے. وہ تو آپ خود بھی دیکھ لیجئے کہ پچھلے 20-25 سال کے اندر خود اس کا گراف ہمارے ہاں گرا ہے کہ ہمارا جو طالب علم کی جو ریشو جو اردو پڑھنے والی تھی وہ کم ہوئی ہے. اور تو اس کو اس سینس میں بھی دیکھا جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان نے پچھلے 25-30 سال کے اندر اس کی جو مقامی زبانوں کا ادب ہے اس کو بین الاقوامی سطح پر ایک پذیرائی حاصل ہوئی ہے.
لیکن وہ مقامی زبانوں کا ادب ہے جو کہ وہاں کی مثلاً وہاں پر ملیالم میں لکھا گیا یا اور دیگر زبانوں میں. لیکن یہ شاید اس کی وجہ اس کی ٹائمنگ ہے اور دوسری اس کی وجہ اس کی زبان ہے. وہ اس کے بعد ان کے بہت بڑے بڑے ناول مثلا گردش رنگ چمن بھی ان کا ایک بہت بڑا پیس آف آرٹ گنا جاتا ہے, لیکن وہ بھی اس طریقے سے سامنے نہیں آیا. تو اب اس کے بہت سارے معاملات ہیں. اردو ہماری قومی زبان ہے, ہندوستان کی جو 10-12 قومی زبانیں اس میں شاید ایک ہے. تو نوبل پرائز جو ہے وہ خود اپنی ایک پولیٹیکل حیثیت بھی رکھتا ہے, اور اپنی اس پولیٹیکل حیثیت کے ساتھ ہی پولیٹیکل حیثیت جو ہے وہ اکنامک حیثیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. پاکستان کا پچھلے 25, 30, 40 سال کے اندر جو شناخت پاکستان کی عالمی سطح پر بنی ہے, وہ چاہے اکنامکس کے حوالے سے ہو, چاہے دہشت گردی کے حوالے سے ہو, چاہے افغان ایشو کے حوالے سے ہو, چاہے اور دیگر جو معاملات ہیں, یا جہاں اندر جو ڈیموکریسی کے حوالے سے ہو, وہ سارے ایسے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ہمارا وہ مقدمہ جو ہم آرٹ کی سطح پر یا لٹریچر کی سطح پر لڑ سکتے ہیں وہ بھی ویک ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے اس میں اور بہت سارے فیکٹر ہیں. اعجاز احمد ہے ہمارے ساتھ, ان کا ایک چھوٹا سا ریمارک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 500 قبل مسیح میں بھی بے چینی کی ایک کیفیت تھی جس کے نتیجے میں بدھ مت پیدا ہوا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہر دور کی اپنی تقسیم اور اپنی بے چینی ہوتی ہے؟ مبشر میر کا کوشچن ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا جواب دے دوں؟ جی پلیز پلیز. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر عہد جو ایک بڑی کروٹ لے رہا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ نئے سوال بھی لاتا ہے, اور نئی اقدار, نئے تصورات, نئے افکار, فلسفے, سارا کچھ لے کے آتا ہے, نیا سیٹ اپ بھی لے کے آتا ہے. یہ جس دور کا نام لے رہے ہیں تقریباً 500-600 سال قبل مسیح والا جو دور ہے, یہ وہ دور ہے جب لوہا دریافت ہو رہا تھا اور تانبا اور کانسی جو ہے وہ ختم ہو رہے تھے. جن قوموں کے پاس لوہا آ گیا تھا وہ زیادہ فتوحات کر رہی تھی اور زیادہ وہ ٹیکنالوجی میں آگے چلی گئی تھی. ٹیکنالوجی کا یہ جو ایک بڑا چینج اس دور میں آ رہا تھا, یہ چینج جو ہے اس نے پھر میڈیول ایجز کو کی تشکیل کی. لہٰذا جاگیرداری آئی, لہٰذا کنگ شپ آئی جو اس سے پہلے اس طرح سے نہیں نظر آتی, اور ساتھ ہی اس دور میں ہی ہمیں زرتشت ملتے ہیں ایران کے اندر, چین کے اندر لاؤزے اور کنفیوشس ملتے ہیں, اسی طریقے سے ہمیں گوتم بدھ ملتے ہیں انڈیا کے اندر, یونان کے اندر ہمیں سقراط ملتے ہیں. تو گویا لوہے کی دریافت سے جو بڑی چینجز آ رہی تھی اور بڑی سطح پر جو افکار, اقدار اور فلسفے چینج ہو رہے تھے, ان میں ان کا کردار بڑا اہم تھا. اسی لیے یہ بڑی بڑی ہستیاں نئے چیلنجز کے ساتھ سامنے آئی, اور اس کو کیرن آرمسٹرانگ نے کہا ہے کہ یہی وہ دور ہے جب بڑے بڑے مذاہب کی تشکیل بھی یہیں پر ہوئی. اس سے پہلے میتھولوجی سی, اب ریلیجن کا دور جو ہے وہ میڈیول ایجز کے ساتھ پھر آگے بڑھا. اعجاز احمد یہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہے یہ مستقل بڑھتی چلی آ رہی ہے یا یہ صرف تقسیم ہند کے بعد دیکھنے میں آئی؟ مجھے لگتا ہے ان کو جواب پتہ ہے جو سوال پوچھ رہے ہیں. چلیں شیئر کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ وہ تقسیم کے عمل میں تو ہیں. میں نے خود پاکستان میں جو بلوچ کویسچن ہے, جو کچھ پختونخوا کے اندر جو صورتحال ہے, جو اور جو ہے یا زبانوں کے حوالے سے جو کویسچن سامنے آ رہے ہیں, جو ریسزم کے حوالے سے صورتحال, جو کلچر کے جو نئے کویسچنز ہیں, چاہے وہ سرائکی کویسچن ہی کیوں نہ ہو, یہ سارے جو ہے تقسیم کے نئے عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ نئے چیلنجز ہیں, اس کو ہم کیسے فیس کریں گے, اور ہمارا جو ادیب دانشور ہے اس کو کیسے دیکھتا ہے اور اس کو کیسے انالائز کرتا ہے اور کیسے رزلٹ دیتا ہے, یہ ظاہر ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. وقت کی قلت ہے اس لیے ہم آخری ایک کوشچن لیتے ہیں. مبشر میر ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کہ آگ کا دریا میں قرۃ العین حیدر نے 4 ادوار کا احوال بیان کیا ہے, مگر یہ دریا یعنی وقت کا دریا تو مسلسل بہتا چلا جا رہا ہے. کیا اس تسلسل میں ان کے بعد لکھے جانے والے ناولوں کا مطالعہ کیا گیا ہے یا کیا جا سکتا ہے؟ مطلب ان کے 2-3 ایشوز جو ہیں وہ موضوع بنے ہمیشہ رہے ہیں. تاریخ ہے اور تہذیب ہے اور وقت ہے. یہ
ٹرائکا یا ٹرائی اینگل جو ہے یہ ہمیشہ ان کے آگ کے دریا کے پہلے ناولوں میں بھی تھا اور بعد میں بھی رہا. اور پھر یہ ہے کہ وہ یہاں کی تہذیب کو ہی انہوں نے ہمیشہ ڈسکس کی ہے. مثلا اس کے بعد آخری شب کے ہم سفر آیا تو انہوں نے پھر بنگال کی جو کلچرل یونٹ ہے اس میں جو بڑی بڑی سیاسی تبدیلیاں تھیں اس کو موضوع بحث بنایا. چاندنی بیگم آیا تو انہوں نے دکن کو موضوع بحث بنایا. اس کے علاوہ جو ان کے جو آیا وہ والا جو ابھی ہم نام لے گردش رنگ چمن. ہاں گردش رنگ چمن ایک دستاویزی ناول تھا, اصل ڈاکومنٹس پہ مبنی تھا, تو وہ بھی لکھنؤ کی طوائفوں پر جب انہوں نے ہجرت کی ہے تو ان کی کہانی پر مشتمل ہے. اچھا یہ جو ہے ظاہر ہے ہر جو لکھنے والا ہے اس کی کچھ سائنڈ چیزیں ہوتی ہیں, یعنی اس کا کچھ ایسا دائرہ ہوتا ہے جس پر وہ ہمیشہ لکھتا ہے اور وہاں پر لکھنے میں وہ کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے. تو قرۃ العین حیدر کا جو کمفرٹیبل فیز ہے وہ ہمیشہ یا پارٹیشن کے بعد جو مختلف کلچرل تبدیلیاں ہیں یا تہذیبی حوالے سے جو تبدیلیاں ہیں وہ ان کا خاص موضوع رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے جیسے کہ اس سوال میں انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا اس کے بعد کی جو صورتحال ہے کیا اس پر بھی کبھی کسی نے لکھا ہے, یہ سوال ہے نیئر ان کا, یہ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ایسا کوئی سوال جو وہ دیکھیے اس میں ایک چیز یہ دیکھیے کہ جن کویسچنز کو قرۃ العین حیدر نے ایڈریس کیا وہ کویسچن پھر بعد میں آگے تک بھی آئے. کیا ہم عبداللہ حسین کے اداس نسلے کو کر سکتے ہیں سائڈ پہ, کیا ہم تارڑ کا جو راکھ ہے اس کو ہم ایک طرف کر سکتے ہیں, یا ندی کو ہم کس طریقے سے بہاؤ کو ہم بلا سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ سلسلہ آگے تک چل رہا ہے. بلکہ اب جو جدید ناول آ رہے ہیں ان کا ٹائم جو اسپین ہے وہ ختم ہو رہا ہے. جدید بالکل بے نظیر کی شہادت پر 2-3 ناول ایسے آئے ہیں جو اب ہیں, تو میرے خیال میں ناول جو ہے وہ موضوع بناتا جا رہا ہے جو جدید. ہاں لیکن اس کے کویسچن بدل گئے, ان کا دائرہ بہت بڑا تہذیبی دائرہ نہیں رہا, وہ چھوٹا ہو گیا ہے. وہ ہمارے پولیٹیکل یا سماجی جو 30-40 سال کا جو ایرا ہے اس کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں. پچھلے جو 10 سالوں میں ناول لکھا گیا ہے اس میں ہر دور کی اپنے سوالات ہیں, ہر دور کی اپنی بے چینی ہے, اور اس کا اظہار عام فرد بھی کرتا ہے اور اس کا اظہار جو ہے وہ دانشور یا لکھاری جو ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ اس کو صرف جز میں نہیں دیکھ سکتے, یعنی ایک ناول میں نہیں ڈھونڈ سکتے اس کا جو اظہار ہے. آپ کو بطور مجموعی دیکھنا پڑے گا کہ جتنے معاصر جو لکھنے والے ہیں, اچھا وہ ناول بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے, وہ موسیقی بھی ہو سکتی ہے, اور وہ شاعری, اور وہ جتنے بھی اظہار کے پیرائے بشمول خاموشی بھی ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج کا جو سلسلہ ہے یہ اسی کا تسلسل ہے. اس سے پہلے آپ نے راجہ گت کے اوپر گفتگو کی, علی عباس جلال پوری جو ہے ان کے اوپر ہوئی, منٹو کے اوپر بھی ہوئی, راشد پہ بھی, حسن کوزاگر پہ بھی ہوئی, اور اس کے علاوہ جون ایلیا پہ ہوئی, اور اسد محمد خان کے اوپر بھی ہوئی. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ آن لائن اور جتنا بھی فیڈ بیک ہے اس کا بہت اچھا ہے. تو ہم آپ دونوں سے امید رکھتے ہیں کہ یہ آپ اس کو جاری رکھیں گے. بہت شکریہ آپ سب دوستوں کو.